اور طلحہ صاحب سنائے، ویڈیو بھی میں آن کریں گے خاتم طلحہ النبیین صاحب، یا پھر یعنی آپ نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے میرے بعد کوئی بھی نبی آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ زیارس المینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے بہت ہی محترم عثمان علی بھائی جو ہے ایک دوست کو لے کے آئے ہیں، وہ شاید بات کرنا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر۔ تو عثمان علی بھائی نے حکم دیا کہ آپ لائیو آ کے ان سے بات کریں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لائیو آج گفتگو ہوگی، تو جو ساتھی ابھی شامل ہیں یا بعد میں شامل ہوں ان سے گزارش ہے کہ اس کا ویڈیو کا لنک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم طلعت ملک صاحب، ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور یہ گفتگو کرنا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق۔ تو پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا مطالبہ یا ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے، تاکہ ساری بات جو ہے گفتگو کا جو ابتدائیہ ہے وہ تمام احباب کو سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ باقاعدہ ہم ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بس جی ہلکی سی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ عثمان علی بھائی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے عثمان علی بھائی سے کہا تھا کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی ایک آیت ایسی دکھا دیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت ہوتی ہو، تو آپ جماعت کو چھوڑ دیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل میرے محترم پیارے بھائی، میں تو آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آیت قرآن سے دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باحیات آسمان پر زندہ موجود ہیں اور میں دوبارہ بھیجوں گا۔ کوئی ایک آیت دکھا دے تو میں ابھی، میرا تو ایمان ہے نا کہ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ ان پر اترا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور میرا ہو بہو اسی طرح ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے تو ادھر آیت لیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باحیات آسمان پر زندہ موجود ہیں اور میں دوبارہ بھیجوں گا۔ جی آپ آیت اگر آپ کے پاس ہے تو لیں۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ قرآن پاک آپ پڑھ اور ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں جی، آپ اتنا کہیں میرے سے؟ پاس وہ نہیں ہے، میرے کو کہنا عربی پر اتنا عبور نہیں ہے کہ ہوں میں قرآن پاک کوئی عربی ہو سن کر آپ کو اردو کر دوں، اتنا میرے پاس علم نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا فرمان ہے۔ میں قرآن پر میرا ایمان ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ میں ایسے ہی احمدی ہو گیا ہوں؟ میں آپ لوگوں میں سے آیا ہوں، میں آپ لوگوں میں سے تھا، میرا پوری فیملی آپ لوگوں میں سے تھی، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ تو قرآن کے اوپر جب میرا ایمان آیا ہے، قرآن کو میں نے اپنی عقل سے دیکھا ہے، قرآن کے ساتھ اس کے بعد میں احمدی ہوا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کی آیت بتائیں جو آپ کے پاس ہے۔ یعنی قرآن پاک کو آپ نے جو ہے وہ خود اپنے عقل اور فہم سے سمجھا، اور آپ کو پتہ چلا جی کہ جی مرزا صاحب جی سچے ہیں، تو جی اس لیے جی آپ نے جی اسی طرح، احمدیت کو اسی قبول کر طرح۔ لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہیں میں کوئی اور سر، قابلیت میرا ترجمہ ایمان غلط میری کروں سب یا کچھ ہے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا کہ آپ کے پاس قابلیت زیادہ ہے یا میرے پاس زیادہ ہے قابلیت۔ آپ کے پاس اگر کوئی آیت ہے قرآن مجید کی تو میں نے آپ کو آگے پروگراموں میں ہی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے تو ساری دنیا، اگر ہمارے پروگرام میں جو بھی لوگ موجود ہیں وہ خود دیکھ لیں گے کہ قرآن کی میں کوئی آیت ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہے اور میں دوبارہ انہیں بھیجوں گا۔ آپ کے پاس اگر کوئی آیت ہے تو دکھائیں مجھے۔
چلیں ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں جی، قرآن پاک میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کا مل کے ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ہے کوئی ترجمے والا قرآن پاک، یا میں یہاں سے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ؟ طلعت صاحب آپ کے پاس ہے ترجمے والا قرآن پاک، یا میں شیئر کروں یہاں سے؟ بتائیں کون سی آیت ہے اور اس کا اردو میننگ بتائیں، آپ بتائیں، شیئر کرنے کو چھوڑیں، آپ میں تو آپ سے آڈیو میں بات کر رہا ہوں، آپ بھی آڈیو میں بات کریں، جی بتائیں، فرمائیں۔ نہیں، سامنے آیت ہوگی نا۔ اور سر سامنے ہوگی یا جدھر بھی ہوگی، آپ آیت پڑھیں، آیت پڑھ کے مجھے اس کی اردو میننگ بتائیں، بات ختم ہوگی۔ آپ بتائیں، سامنے رکھیں جدھر بھی رکھیں، قرآن کی تو آیت ہے نا، آپ جدھر مرضی رکھیں، وہ آیت ہے قرآن کی، آپ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں شیئر کر رہا ہوں جی تاکہ یہ سامنے رہے۔ جی طلعت صاحب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیں جی، یہاں سے جی مجھے نظر آ طلعت رہی صاحب، ہے، آپ طلعت آیت پڑھ صاحب یہ کر یہاں سے سنائیں۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن جی الرحیم۔ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور سر جی میں نے آپ کو بتایا ہے، میں عربی کا نہیں ترجمہ کر سکتا، آپ پڑھ کر سنائیں۔ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ اور سر میرا ایمان قرآن پہ ہے، آپ کو کیا پتا، آپ جب بولیں گے تو مجھے پتا ہے میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ فرمائیں۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، عثمان بھائی طلعت صاحب غائب ہو گئے۔ عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی ضیاء بھائی میں موجود ہوں، ان کا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا، اچھا وہ آ اچھا، جائیں ٹھیک گے۔ ہے، چلیے دوبارہ جوائن کر لیں۔ جی یہ ابھی بات وہ تو آپ کی پوچھتے ہیں، بالکل کہہ ویلڈ رہے ہیں ہے۔ مجھے آتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ عجیب ہی کہانی ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا عربی کا، آ گئے ایک بات یہ بھی ہے کہ شاہ جی کے چینل پہ چلیں وہ آگے پہ۔ جی طلعت صاحب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے، کون سی آیت میں، مجھے آیت بتائیں ذرا، کون سی آیت میں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا قرآن پاک میں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا اچھا، قَتَلْنَا اس آیت الْمَسِیحَ۔ کا مطلب آپ یہ لے رہے ہیں کہ آسمان پر زندہ ہیں عیسیٰ علیہ جی السلام؟ جی اگر اس جی آیت جی کا یہ مطلب نہ ہوا، میں نے آپ کے قرآن سے، آپ کے یعنی کسی احمدی قرآن سے نہیں، آپ کے قرآن سے یہ پڑھ کر بتا دیا کہ یہ اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں جو بھی کروں گا ساری دنیا کے سامنے ہی کروں گا، میں نے لوگ چھوپ سر کے تھوڑی کیا کرنا کریں ہے۔ گے ساری دنیا کے سامنے، آپ مجھے یہ بتائیں، اور لوگوں کو یہ آیت بتائیں کہ وہ آیت پڑھ کر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ اگر یہ جی، ہے بات لکھی ہوئی تو میں ابھی احمدیت کو چھوڑوں گا، اگر اس آیت ہاں میں تو یہ نہ چھوڑیں، لکھا بسم ہوا اللہ تو کریں، آپ کیا یہی کریں لکھا گے؟ ہوا ہے ادھر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے۔ اب وہ بتائیں سر کیا آپ کرنا ہے؟ نے کیا لکھا ہوا ہے مجھے لینا دینا نہیں ہے، اگر قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہو جو آپ نے لکھا ہوا ہے، جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی جماعت احمدی کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں تو اگر یہ نہیں بنتا اگر تو یہ آپ نہ بتا لکھا دیں ہوا کیا تو بنتا آپ ہے؟ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ طلعت صاحب اگر یہ ترجمہ نہیں بنتا تو آپ بتا دیں کیا بنتا ہے؟ سر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ نہیں لکھا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کا ہاں تو قرآن، پھر آپ اگر کے یہ نہ کون سے لکھا علماء ہوا، کا قرآن کا اردو ٹرانسلیٹ اگر یہ کیا نہ ہوا ہے؟ لکھا ہوا، سنیں سر جی جی میری بھی گل سنیں۔ اور سناؤ۔ دیکھو دنیا اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے، اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ جو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، لوگ آپ کے باتوں پر یقین نہیں کریں گے، خود دیکھیں گے۔
میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو ہماری بات سنیں، اگر آپ حلفن کہو یہ قرآن میں یہ ترجمہ ہے، انہوں نے تفسیر سنائی ہوگی پڑھ کر، یہ انہوں نے خود کی ہوئی ہے، ان کے عالموں نے کی ہوئی ہے، کہ ان کے ذہن میں یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ ایک رسول نبی آسمان پر زندہ کیا ہوا ہے، اڑ کر گیا ہوا ہے اور وہ اڑ کر آ جائے گا۔ یہ میری رب کی سنت نہیں ہے۔ جس دن سے یہ زمین آسمان اللہ نے وجود میں دی ہے، نہ کوئی اڑ کر آسمان پر گیا ہے، نہ کوئی اڑ کر آسمان سے آئے گا۔ اچھا یہ تو قرآن آپ کی پاک کی عقل یہ کون سی مانتی آیت کا ہے، ترجمہ؟ آپ کی عقل مانتی ہے کہ کوئی رسول نبی انسان اڑ کر آ جائے گا آسمان سے؟ طلعت یہ ابھی صاحب دیکھیں آپ کو طلعت صاحب تقریر ایک منٹ عثمان سن بھی رہے ہیں، تھوڑی سی تقریر ہی کرنی بیچارے، تھوڑی سن لے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے جی؟ کوئی اڑ کر آسمان پہ نہیں جا سکتا اور وہ اڑ کر چلے سر گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کوڑ کسی آیت کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس بھائی دن سے کیوں یہ آپ زمین آسمان آپ وجود میں مجھ آئی سے ہے، یہ اللہ مطالبہ تعالیٰ کر رہے ہیں سنے سر طلعت اب صاحب؟ جس ایک دن منٹ سے ایک یہ منٹ زمین آپ نے بات آسمان کی، بنی میں ہے، نے آپ کو نہیں نہ ٹوکا کوئی بیچ میں، آسمان ٹھیک ہے؟ پر نبی گیا ہے اڑ کر، نہ کوئی اڑ کر آیا ہے۔ یہ آپ نے کون سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا انسان کی عقل مانتی ہے کہ کوئی نبی آسمان سے آ جائے گا؟ عثمان بھائی آپ موجود ہیں تو ذرا ٹائم نوٹ کریں۔ طلعت صاحب ٹائم رکھ لیتے ہیں، اس طرح تو کھچڑی پکاتے رہیں گے آپ نہ، آپ نے سر میری بات جو سننی رکھنا ہے۔ ہے آپ رکھیں، آپ کی مرضی ہے، ٹائم رکھیں، جو جی کریں آپ، جو مرضی کرو۔ عثمان بھائی آپ بالکل کے پاس ٹھیک ہو اسٹاپ گیا، واچ ہے؟ بالکل میرے پاس اسٹاپ واچ بلکہ لائیو اوپر ٹائم چل رہا ہے، تو 2 منٹ یا 3 منٹ کافی ہیں؟ ضیاء بھائی بتائیے گا۔ پوچھ لیں جتنے پہ طلعت صاحب جو راضی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، جو آپ کی مرضی ہے۔ چلے طلعت صاحب ایسے کر 2 منٹ رکھ لیتے ہیں، ابھی 11 منٹ اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں، تو ابھی پھر پہلے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا ضیاء بھائی بات کریں؟ بتائیں۔ ضیاء بھائی بات کریں، کوئی بات نہیں، آپ کریں۔ چلے ٹھیک ہے ضیاء بھائی، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، ابھی 12 منٹ ہو چکے ہیں اس ٹیم کو، آپ 2 منٹ بات کیجیے۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ سارے لوگ سن رہے ہیں، ابھی طلعت ملک صاحب نے آ کے کوئی 4-5 بڑی بڑی لائنیں سنائی ہیں تقریر کی۔ کوئی اڑ کے نہیں جا سکتا، کوئی آج تک آسمان پہ نہیں گیا، یہ آپ نے کہاں سے عقیدے گاڑ لی ہوئے؟ میرا طلعت صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ طلعت صاحب آئے ہیں یہ مطالبہ لے کے کہ مجھے قرآن کی آیت سنائیں۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت دکھائیں، اور خود جہاں مرضی کہانیاں گڑ گڑ کے اپنی تقریریں لکھ کے اپنی پاکٹ سے تو یہاں چھوڑتے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ اتنی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ جتنے مرضی جھوٹ بولتے جائیں کوئی پوچھے نہ آپ کو۔ میرا صرف سمپل سا مطالبہ ہے طلعت صاحب آپ سے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اڑ کر آسمان پہ نہیں جا سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں جا سکتے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو آپ بتائیں، اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر قرآن سے باہر بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنا ٹائم بھی دیتا ہوں اور آپ کے 2 منٹ بھی ہیں، 3 منٹ ہے ٹوٹل، آپ بتائیں مجھے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، آپ لوگوں نے اسلام دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں دین کو اتنا مشکل بنا دیا، میرے ربا جو انسانی عقل میں نہیں آتا وہ میرا دین ہی نہیں ہے۔ کیا آج تک اللہ نے کہیں بتایا ہے کہ کوئی نبی اڑ کر آسمان پر گیا ہے یا اڑ کر آئے گا؟ جب رب کی سنت ہی نہیں ہے، جو آپ میں سے نیک آدمی ہے، جو آپ میں سے، جو آپ کے ماشاءاللہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت ہے، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، آپ میں جو دنیا میں سب سے نیک انسان ہے اسے کہو کہ دعائیں مانگے اور صرف اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دکھا دے، اس کا بھی اللہ ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں انسان کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ آسمان کو تو چھوڑ دیں، آپ کی جو چھت ہے زمین سے صرف چھت پہ چلے جائیں تو میں احمدیت چھوڑ دوں گا، آپ کے ساتھ ہو جائیں گا۔ کوئی عقل کی بات کریں، کوئی ایمان کی بات کریں۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، اور پھر انسانی عقل بھی تو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ کیا کوئی نبی اڑ کر آسمان پر، کیا ضرورت ہے اللہ کو لے کے جانے کی؟ بھائی میرے پاس اڑ کر آسمان پر آ جاؤ اور پھر اتنے 100 سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد دوبارہ تم ادھر ہی رہو میرے پاس، اور میں پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے، ان کی آخرت نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ وہ آپ عقیدے طلعت کیا صاحب میں نے رکھتے آپ جی سے دکھاتے قرآن میرے پاک بھائی؟ سے آپ دلیل نے مجھے مانگی ہے، ٹائم دیا تو مجھے بولنے دیں، آپ اپنی باری میں تو بولیں۔ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جو میں سوال جدھر پوچھا بھائی ہے مرضی اس 30 پر جاؤں، میں نے بولنا ہے، میں نے اپنی باری میں 30 جو سیکنڈ ہے بولوں آپ مجھے ان کے، پابند 30 نہیں کر سیکنڈ ہے، سکتے۔ 30 سیکنڈ ہے ان کے پاس، بولے آپ کے پاس 20 سیکنڈ رہ گئے طلعت صاحب۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ اپنے عقیدے تو دیکھو۔ آپ نے اپنے عقیدوں کو عجوبہ بنا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور اتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں
کہ ایک بنی اسرائیل قوم کا نبی جو قرآن میں اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کا نبی مخاطب کیا ہے، آپ کا ٹائم ان کا ختم ہو گیا انتظار طلعت کر رہے ہیں صاحب. کہ وہ اڑ کر آ جائیں گے. طلعت طلعت صاحب آپ کا ٹائم صاحب ختم ہو گیا. 3 منٹ آپ نے تقریر کی ہے. اگر آپ قرآن سے باہر جائیں گے، موضوع سے ہٹیں گے، سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہم آپ کو وہیں روک دیں گے. ہم آپ سے بالکل تمیز سے بات سر کر رہے ہیں، آپ آپ کو یہ ٹائم بھی کہیں دے کہ رہے ہیں، ہماری اس جو کے دکھتی باوجود رائے طلعت آپ ہے صاحب اس پر ہاتھ طلعت نہ صاحب بیچ رکھیں. میں نہیں بولیں گے. ایک منٹ ضیاء بھائی، طلعت صاحب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب ضیاء بھائی کا ٹائم شروع ہے، اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. بہت شکریہ. سوال گندم جواب چنا. سوال میں نے پوچھا ہے طلعت صاحب آپ سے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. کہتے ہیں جی چھت پہ چلے جائیں. یہ ساری دنیا آسمانوں میں پھر رہی، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، وہ کیسے چلے گئے؟ یہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کریں. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے صرف آپ سے قرآن پاک سے دلیل مانگی ہے. کیا قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اڑ کر آسمان پہ نہیں جا سکتا؟ آپ نے 3 منٹ تقریر کی ہے لیکن سوال کا جواب نہیں دیا. اگر یہ تقریریں کرنی ہے تو آپ بتا دیں، آپ کو کھلا ٹائم دے دیتے ہیں، آپ کو 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ تقریر کر کے چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے بات کرنی ہے، میں دوبارہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے آپ نے یہ جو 3 4 منٹ تقریر کی ہے کوئی آسمان پہ نہیں جا سکتا، آسمان پہ نہیں جا سکتا، رٹا ہی لگایا ہوا ہے. مجھے اس کی قرآنی دلیل دیں، قرآن پاک سے بتائیں. اس کے بعد میں نہیں پوچھوں گا. اب اگر آپ نے قرآن پاک سے دلیل کوئی نہ دی تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ایم ہی آپ ہوائیاں چھوڑ رہے ہیں اپنی طرف سے باتیں کر کر کے. پھر آگے بڑھیں گے. چلیں جی طلعت صاحب، مجھے صرف اس بات کا جواب قرآن پاک سے دینا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آسمان پہ نہیں جا سکتا؟ اور اگر میرے نہیں جا محترم سکتا تو پیارے یہ بھائی، چاند پہ کیسے چلے گئے؟ میرے جی ضیاء بھائی محترم آپ کا بھی پیارے وقت بھائی ختم ہو گیا. جان، میرے محترم پیارے بھائی جان، نظام قدرت آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے ثبوت دینا ہے. میری تو عقل کے اندر ہے، قرآن میں بھی اللہ نے نہیں بتایا اور عقل کے اندر بھی ہے کہ آج تک اسلام کی ہسٹری میں کوئی نبی نہ آسمان پر زندہ گیا ہے نہ آسمان سے زندہ آیا ہے. اگر آپ نے کسی رسول نبی کو آسمان پر زندہ لے کے جانا ہے تو قرآن سے ثبوت دکھانا ہے. میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہے، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. قرآن ہی تو میرا ایمان ہے. قرآن سے ایک شوشہ باہر نہ اندر نہ باہر. قرآن کے اندر جو ہے وہی میرا دین ہے. قرآن سے باہر ایک نقطہ آپ مجھے بتا دو، میں اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہوں. میں نے یہ اپنی آخرت بڑی پیاری ہے. میں اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں ہوں، قرآن کے دین پر ہوں. جو قرآن میں، اگر قرآن میں جو آپ کے عقیدے ہیں، ایک آیت مجھے دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہیں تو میں اعلان کروں گا ابھی اسی وقت جو آپ کا عقیدہ ہے میں اس پر ایمان لے آؤں گا. اور دوسرا ایک اور جی بات، طلعت صاحب، جی ایک آپ بات آپ سے کر لے کروں، بات، کر لے بات. ایک اور ساتھ ایک اور بات کروں گا. یہ تو آیت ہے. میرے آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک حدیث دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہے. اگر آپ نے قرآن کی آیت اور ایک حدیث لگا دی تو ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں احمدیت چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر آپ قرآن کی آیت بھی نہ لگا سکیں اور حدیث بھی نہ دکھا سکیں اور کہیں کہ جو ہم عقیدے بنائے بیٹھے ان کو مان لو، تو میرے بھائی میرا ان طلعت عقیدوں صاحب سے آپ کا کوئی وقت واسطہ ہو گیا، تعلق نہیں. آپ کا وقت ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا ٹائم. جی طلعت صاحب، آپ ابھی قرآن پاک کہہ رہے تھے، قرآن پاک، اب قرآن پاک سے ہٹ کے آپ چلے گئے احادیث پہ. احادیث بھی دکھائیں گے. آپ نے ابھی اس تقریر میں ایک بات کی ہے کہ قرآن پاک سے ایک نقطہ بھی ادھر ادھر جو قرآن پاک میں نہیں ہے میں اس پہ ایمان نہیں لاتا. اور اسی تقریر کے دوران آپ نے مجھے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہوئے آپ نے کہا جی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اڑ کے آسمان پہ نہیں جا سکتا. اور آپ یہ مانتے ہیں؟ جب قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو آپ مانتے کیسے ہیں؟ آپ نے تو کہا قرآن سے بعد میں کسی بات پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. پہلا جھوٹ تو آپ کا یہ پکڑا گیا، مطلب کہ خود اپنی بات میں تضاد ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے ایک نقطہ بھی میں ادھر ادھر نہیں جاتا. جب میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اڑ کر نہیں جا سکتا آسمان پہ، آپ نے کہا جی نہیں لکھا ہوا. ایک طرف کہتے ہیں قرآن سے ہٹ کے میں ایمان نہیں رکھتا، دوسری طرف اس چیز کا ایمان رکھ رہے ہیں جس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ کا یہ جھوٹ بھی اور آپ کا یہ دوہرا معیار تو یہیں سے پکڑا گیا. طلعت صاحب، آپ سے 2 بار میں نے پوچھا، میں نے کہا قرآن پاک سے دیں دلیل، آپ نے انکار کر دیا نہیں ہے.
خیر اگلی تقریریں جو ہیں وہ آپ کو مبارک ہوں. قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار اس کا ترجمہ کر دیں یا میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا نہیں یہ آپ ترجمہ کریں تو میں بتا دوں گا. میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اس میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میرے محترم پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہا ہے کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مار دیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مار دیا ہے. یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ ان کو اللہ, آپ کو یہ تو دیکھیں اللہ کیا فرما کر کیا رہا ہے کہ نہ انہیں سلیب پر مارا گیا ہے نہ ان کا خون ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور میں دوبارہ بھیجوں گا. وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قدرت رکھتا ہے آسمان پر, اسی طرح زمین پر رکھتا ہے. ہماری میری بات کرنے دیں پلیز, اگر بات کرنی ہے تو مجھے بات کرنے دیں. آپ اپنی بارے میں بات کریں. بول رہے ہیں ایک منٹ جی, آپ میرے ٹائم میں بیچ میں بول پڑے ہیں, میں نے پھر بھی آپ کی بات سنی ہے. مجھے کتنا ٹائم, مجھے آپ سے آدھا ٹائم ملنا ہے سر جی. اللہ تعالیٰ صاحب ابھی آدھا ٹائم ہے. میری بات پوری ہونے دے, پھر آپ اپنی بات جب مکمل کریں گے اس کے بعد میں بولوں گا. ایک قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس جگہ کا ذکر کر رہا ہے جو یہودیوں آیت پوری پڑھیں, پیچھے سے پڑھ کر آئیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی موت ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں, وہاں کے فرما رہے ہیں کہ نہ انہیں صلیب دے گی نہ ان کا خون ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا. بتائیں کون سی آیت سے پڑھوں, کہاں سے شروع کروں؟ میرے محترم پیارے بھائی, میرے اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں پوچھوں گا قیامت والے دن مریم کے کہاں سے آیت پڑھنی ہے. وہ بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں پر ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بٹھائے ہوئے زندہ اور دوبارہ بھیجوں گا. یہ لکھا ہوا تو ہے, دو لفظ دکھا دے, آسمان اور حیات. حیات اور آسمان دو لفظ دکھا دے. یہ دیکھیں نا, یہ لکھا ہوا ہے نا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ان کے رتبات بلند کیے, ان کو اٹھا لیا کہ آسمان پر اٹھا لیا ہوتا ہے. میرے والد صاحب کو بھی اللہ میاں نے اٹھا لیا ہے, میری والدہ کو بھی اللہ میاں نے اٹھا لیا ہے. اور آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا, آپ کے ذہن میں فوراً آ آپ سن نہیں رہے میری بات سنیں. طلحہ صاحب آپ سن نہیں رہے. ضیاء بھائی اس کا ترجمہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں, آپ سن نہیں رہے. ضیاء بھائی آپ سے کہہ رہے ہیں, ضیاء بھائی آپ سے فرما رہے ہیں کہ جناب آپ آیت بتا دیں, وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ اس پہ نہیں ٹک رہے. شروع کیا یہاں سے پڑھیں, آپ جو اپنے الفاظ ادا کر رہے ہیں. آیت پڑھیں. کہاں سے پڑھنی ہے بتاؤ, کہاں سے پڑھوں؟ جہاں سے آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں سے پڑھیں. چلے میں نے پڑھ دی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ مجھے بتائیں نا, میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ عربی آپ مجھے بتائیں گے, میں آپ کو بتا دوں گا. آپ غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو طلحہ صاحب کتنی بار بتاؤں تو آپ کو کتنی بار بتاؤں سمجھ آئے گی؟ 2 بار, 4 بار, جتنی بار میں پوچھوں گا آپ اتنی بار بتائیں گے. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اب میں بتاؤں, اجازت ہے؟ جی حکم کریں. اچھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں موجود ہے. زندہ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, اگر زندہ لفظ ہو اور آسمان لفظ ہو, خدا کی قسم میں احمدیت چھوڑ دوں گا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کی قسم آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس قرآن کی قسم میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر تو آپ بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا مطلب ہے؟ زندہ اور آسمان کا لفظ دکھا دو. میں کہہ رہا ہوں آپ زندہ اور آسمان کا لفظ دکھاؤ. عربی لفظ بتاؤ, کون سی لفظ کا عربی میں کون سے لفظ کا مطلب ہے زندہ, کون سے لفظ کا مطلب ہے آسمان, آپ دکھاؤ. آپ بتا دیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. میری بات میں نے آپ کو بتایا ہے. دیکھو میرے بھائی, دیکھو میرے بھائی, پیارے بھائی, اب یہ 2 لفظ مجھے دکھا دو. 2 لفظ. یار میں دکھا تو رہا ہوں آپ کو, فارسی میں پڑھ کے سنا. نا یہ عربی میں آپ نے یہ مجھے اردو ٹرانسلیٹ کر کے دیں. عربی لفظ کا ٹرانسلیٹ کر کے دیں اردو میں. اور کون سے لفظ کا مطلب آسمان ہوتا ہے, میں عرب ممالک میں رہتا ہوں. کون سے لفظ کا مطلب عربی میں آسمان ہے اور کون سے لفظ کا مطلب ہے یعنی حیات, آپ مجھے دکھا دیں.
ये देखें जी, वक़ौलिहिम इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा कतलूहु, इसका मतलब है हजार, नहीं इसका मार मतलब है उनका हजार। उनका उनका ये कौन कह रहे कि खून हुआ? जहां पर इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई वहां पर अल्लाह फरमा रहा है कि ना उनका खून हुआ है ना उन्हें सलीबी मौत मारा गया है, ये अल्लाह फरमा रहा है। किसका आप कहते हो नहीं। किसका खून नहीं हुआ, किसका खून नहीं हुआ? तला साहब किसका खून नहीं हुआ? तला साहब आवाज आ रही है? तला साहब, जी मेरे भाई, तला साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कि ये किसका खून नहीं हुआ? ये तो लिखा हुआ है वमा कतलूहु। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने ये फरमाया यहाँ है ईसा कि अलैहिस्सलाम का लोग नाम ही कहते नहीं है, हैं। लिखा हुआ है। जी तला साहब, यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कहाँ पे है? यहाँ तो सिर्फ ये लिखा तो हुआ है फिर ये वमा आपका नाम है, कतलूहु। इधर फिर इसका नाम है। यार मैं पूछ रहा हूँ, आप तो मजाक कर रहे हैं, ये मजाक हो रहा है। मैं मजाक नहीं, मैं ठीक, अगर नहीं आपको तो आप आप ईसा रिपीट अलैहिस्सलाम का करने नाम नहीं नहीं आए हैं। है तो फिर ये आपने आप मुझे अदब करो, बताना है ना अदब ये बरदाश्त आयत साहब। किसके बारे में है, आप बताएं। कुरान पाक में गुफ्तगू हो रही है, आप तो मस्कर उड़ा रहे हैं कुरान पाक का। नहीं नहीं, आप देखें, आप मुझे ना ये कहें, मैंने आप आपसे मुझे एक सवाल बताएं कि पूछा ये है, ईसा आप अलैहिस्सलाम, मैं तो आप आपको बता रहा बात हूँ। कर रहे हैं। आप मैंने झूठ आपसे बांध रहे हैं सवाल कुरान में, पूछा है। आप कहते हो ये आयत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है ही नहीं। तो हजरत साहब एक मिनट बात सुनने तो मुझे बता देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है वमा कतलूहु, इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो नाम ही नहीं है, तो कैसे चलो आपको नहीं पता है तो चल गया अच्छी हजरत बात ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ? है, बहुत अच्छी बात, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ही। आगे चलें, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं तो आपने कैसे कहा जी? आपने कैसे कहा कि यारो हजरत खुदा ईसा के अलैहिस्सलाम का बंदे, नाम है? आप इतने कंफ्यूज हो, आप इतने कंफ्यूज हो क्योंकि आप लोगों ने कुरान मजीद के उल्टे मतलब तो की वजह यार से आप एक इतने मिनट तला कंफ्यूज हो। तला साहब, साहब, हद से कंफ्यूजन ज्यादा अभी सारी कंफ्यूज हो। दूर हो मैं जाएगी। आपको ऐलान मैं कर रहा हूँ आपसे दुनिया पूछ के रहा किसी हूँ भी आलम को, कि वमा, किसी भी तो आलम को तला मैं साहब ये चैलेंज कर रहा हूँ, देखें, कुरान में तला साहब ये बाहयात कह रहे हैं जब और अल्फाज आसमान दो रखें। लफ्ज मुझे दिखा दो, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। और तला साहब मैं क्या फारसी पढ़ रहा हूँ? आपका मुतालबा ही पूरा आप कर रहा हूँ। फारसी पढ़ आप रहे हैं, बार आप बार बात कुरान सुनते नहीं, मजीद आसमान का दिखा दो, अरबी आसमान दिखा दो, तर्जुमा नहीं आसमान कर दिखा रहे दो। हैं, आप और अकीदों के यार मैं तर्जुमे तर्जुमा कर नहीं रहे कर हैं। रहा, तो मुझे सही इन बताओ कि अकीदों भाई के ये गलत तर्जुमे है, कर ये रहे हैं सही जो मैं तर्जुमा है अकीदे इसका। छोड़ कर आया हूँ। ये कुरान में अकीदे नहीं है, ये बिदतें हैं। ना कोई नबी आसमान पर उड़ कर गया, ना कोई आएगा, ना कुरान ने हमें बताया है। आपने अपनी अकल से अकीदे बना रहे हैं और कुरान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी कुरान में तला अल्लाह ने तला बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तला बाहयात जिंदा साहब, मौजूद है। नहीं तला साहब तला बात सुने, साहब, तला आप साहब जमीन देखें। पे पाँव रखें। आप लगता है आपने तकरीर करनी है, बात नहीं करनी, ऐसा ही है? तकरीर कर ले हम आपको देखें 5 मिनट, आप 10 अपनी मिनट, बारी 15 में मिनट, बोले, जब तक मैं आप तो आपको राजी नहीं होते मना हैं कर, लोग हम सुन आपको रहे खुली हैं, छुट्टी दे देते वो हैं। अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो भाई आप मुझे अंदाजा उनको लगाने बताएं, दें, आपने आपको क्या अपनी बारी मसला है? में बात करें, मैं अपनी मैं बारी में, आपसे मैं जो पूछ रहा बात हूँ, करूं आपको प्रॉब्लम नहीं तलत होनी चाहिए। साहब, आप अपनी बारी में बात करें। तलत साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि वमा कतलूहु से ये आपको कैसे पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया? नहीं तो क्या आपको पता नहीं है कि ये आयत अल्लाह ताला ने क्यों उतारी है, क्यों अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, आपको मुझे पता भी नहीं है? पता है, मुझे भी नहीं पता जी, है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आयत आप पढ़ें, आपको सारा पता चल जाएगा। ये आयत कुरान आपके पास सर साहब मौजूद है, मुझे आप पता कुरान है, की मैं आयत पढ़ें। सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला मुझे, कि मैंने हजरत आपको ईसा बताया अलैहिस्सलाम है का कि कत्ल ना ना अभी होने के मेरे बाद। पास कुरान है, ना मैं कुरान का हाफिज हूँ। आप कुरान तो की भाई आयत ये कुरान पढ़ेंगे, पाक मैं आपके आपको सामने बता खुला हुआ दूंगा, नहीं है? लेकिन एक, सर सुने सुने, अब तला आपका ये भी प्रॉब्लम पूरा है कि जिया आप जो भाई एक बोलते हैं मिनट, मुझे बोलने जिया नहीं भाई एक देते। मिनट, तला साहब बात सुने, बात सुने। अगर आपको कुछ नहीं पता या आपको इल्म नहीं है तो जो फिर सवाल पूछा जा रहा है या फिर आप अपनी तरफ से जो भी अल्फाज अदा कर रहे हैं तो उसकी दलील भी देना। जब दलील सर नहीं है मैं तो फिर अगले की सुने। आपको ये आप सुन भी दलील नहीं दे रहे। रहा हूँ, सुने ना, मेरी भी सुन लेना। तो मैं बताए आपको ना, ठीक कतलहू में ठीक आप ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है तो ठीक वो पूछ रहे हैं, माँ आप का बता ही नहीं तला रहे। जो भी है आयत है, अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि उनका ना खून हुआ है, ना उन्हें सलीबी मौत मारा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरे नहीं है, ये और फौत नहीं तलत हुए। साहब वो सिर्फ मतलब वहां पर आगे ना अल्लाह जाए ताला उन्हें जनाब, वजाहत तलत दे रहा साहब है आगे ना कुरान जाए, में यहाँ कि ब्रेक लगा उन्हें, लें। वो कहते हैं मादियन नहीं, ना उनका खून हुआ, ना उन्हें सलीबी मौत मारा गया। लेकिन आपको मैं जो सुने, आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, हौसला करें। अगर आपके पास अगर कुरान का सबूत है तो वो आयत लगाएं, और ये जो लोग जो देख रहे हैं इनको मैं कुरान का हलफ देता हूँ, इसी कुरान का, कि आप वो आयत देखें। अगर वहां बाहयात का लफ्ज हो
عربی کا اور باحیات اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کا لفظ ہو، دو لفظ یہ دکھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر لے کے جاتے ہیں نا، یہ دو لفظ دکھا دیں تو میں احمدیت چھوڑ دوں. اگر قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں نہیں، تفسیر تو انہوں نے کی ہوگی کیونکہ انہوں نے عقیدے، انہوں نے بیچاروں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک نبی کو ہم نے زندہ آسمان پر لے کے جانا ہے. تفسیر میں یہ ضرور لکھیں گے، لیکن قرآن کے عربی ترجمے میں مجھے اگر آپ کہو، میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے عالموں کو، ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرے پیارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، دنیا کے عالم اکٹھے ہو کے قرآن سے یہ لفظ دکھا دیں، باحیات اور آسمان، یہ دو لفظ دکھا دیں جو یہ عقیدے بنا بیٹھے ہیں، مجھے سزائے موت دے دو. ہمت کرو آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید اللہ بھائی ویلکم اسٹریم میں. تو ضیاء بھائی اس وقت تو موجود نہیں ہے اسٹریم میں جی. تو طلعت صاحب، جی طلعت صاحب ابھی تقاریر کر رہے ہیں اور اپنی کی ہوئی بات ہی آپ بات کر لیں. طلعت صاحب سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آسمان کا لفظ بھی دکھاؤں گا اور زندہ کا بھی لفظ دکھاؤں گا، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صلیبی موت کس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے صلیبی موت کس کا ترجمہ کیا ہے؟ نمبر 1. السلام علیکم. نمبر 2، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ اصل چیز یہ ہے، ہم موت کی بات یہ پہلے کرتے ہیں، حالانکہ موت سے جو پہلے مراحل جو یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جناب پھانسی پر چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل کیا گیا اور زخمی حالت میں وہاں سے اٹھایا گیا، کیا یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان میں سے یہ پہلے مراحل جو موت کے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، ان میں سے کون سی بات قرآن کریم میں موجود ہے؟ آپ صرف اپنی مرضی کے الفاظ سر آپ نے قرآن کریم میں کیا ڈالنا فرمانا چاہتے ہے؟ ہیں. سوال کریں. نہیں، میرے سوال کا آپ جواب نے دیں. صرف نہیں طلعت بولنا. صاحب نہیں میری نہیں بات سنیں. آپ نہ بولیں سر. میری بات آپ ایک اپنا منٹ جتنا ٹائم ہے پہلے اس پہ بولیں. میری ایک منٹ بات سن لینا. بات سن ایک منٹ آپ نے مجھے 8 منٹ سے بات کریں کہ صرف 1 منٹ اتنا میری سن لو. بتانا ہے، آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا قرآن کریم میں کہاں پر موجود ہے؟ اچھا، صلیب پر نہیں چڑھایا گیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وما صلبوہ، یہ صلیب لکھا ہے، اس کا نہیں، معنی صلیب یہی کسے ہے. کہتے ہیں میرے بھائی؟ صبر کرو. قرآن میری قرآن بات کیا فرما میری رہا ہے؟ بات دیکھیں میری بات، گل بھی سن لو نا. اب صاحب نے بہت تقریر کی ہے، میری بھی بات سنو. جی. جو قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ صلیبی موت نہیں مارے گیا. اب وہ پوری آیت تو دیکھیں اللہ صلیبی تعالیٰ موت کیوں کس آیت کا فرما معنی رہا ہے؟ ہے. صلیبی لوگ موت کس کہتے کا ہیں، ترجمہ ہے. ایک منٹ، صلیب پر آپ چڑھایا تقریر جانا کر لیں، کس میں کا چپ ہو ترجمہ جاتا ہے؟ ہوں. سر آپ چلے بولیں، آپ چلے فرمائیں. آپ کا حق آپ ہے کی سر. بات نہیں مانتا ہوں. طلعت نہیں، صاحب میری بات نہ مجھے مانے، مجھے بتا پوری دیں بات تو صلیب کرنے پر دینا سر. چڑھائے جانے کی عربی کیا ہے؟ میری گل تو سن لو نا. او سر جی، مینو صلیب پر چڑھائے جانے کی عربی بتائیں، بس بات میں ختم. اچھا، صلیب پر نہ چڑھائے جانے کی عربی بتائیں. وما صلبوہ، میں تو بتا رہا ہوں. صلیبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہیں صلیبی موت نہیں مارا میرے گیا. بھائی میں صلیب پر چڑھائے جانے کی عربی پوچھ رہا ہوں چڑھائے آپ سے. جانے، میں بتا، حوصلہ کر جاؤ، حوصلہ کر جاؤ. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دو آپ کہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق رشتے آئے ہیں اور چھت پھٹا ہے، چھت پھٹ کے آسمان پہ لے قرآن میں دکھا دیں. آپ کے تو عقیدے ہیں نا، وہ بعد کی دکھائیں. بات کریں گے نہیں، نا. یہ ساتھ کی بات پہلے ہے. اپنا بات کی عقیدہ نہیں، تو بات ثابت ساتھ کی کریں. بات ہے. جو بات کی بات ہے. سوال میں نے جو آپ کیا کے اوپر ہے، آپ پھنس جاؤ تو طلعت بات کی صاحب بات ہے. میرا اور میرے سوال بھائی آپ سے سنو، پہلے ہے. ہم کسی کو آپ کہتے ہیں دکھائیں کہ قرآن فلاں شخص کریم کو میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ سنیں السلام صاحب، صلیب پر سنیں چڑھائے اکل گئے. سے سنیں. میں سن نے لو نا. صرف آپ سے سوال او بھائی، کیا ہے کسی کی آپ سنو کے گے بھی عقیدے اپنی پر بولو گے. کہ قرآن کریم میں کہاں پر لکھا ہے اور چلو کہ یار، عیسیٰ قرآن علیہ کریم. السلام صلیب پر چڑھائے گئے. مجھے وہ آیت دکھائیں اور صلیب پر چڑھائے جانے کی عربی بتائیں. ہمت کریں ذرا. آپ نے طلعت مرزا، وہ چلے گئے. طلعت صاحب کو آپ نے اب غصے جانا کر بنتا تھا، اب نہیں رکنا تھا. یار کوئی پتا تھا صلیب پر چڑھائے جانے کی عربی کیسے پیش کریں گے. یار کوئی گھنٹہ رونق لگا لیں دین کی عبید اللہ.
मुझे उस्मान भाई कह के आए हैं कि हाथ हौला रखना है ज़िया भाई। आपने चौथा गियर लगा लिया। चले चलें जी, मैं चलो जी मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ जिया भाई, मैं उनको कहता हूँ कि चलें जिया भाई बात करेंगे, मैं उनको कहता हूँ तो फिर वो आते हैं। कह कह के ले गए। चलें उतनी देर में डॉक्टर सईद होली स्पिरिट साहब तशरीफ लाए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है अब आवाज़? जी अब आवाज आ रही है। सबसे पहले तो जी बहुत अभी बहुत आ रही शुक्रिया, काफी अरसे बाद आप नजर आए हैं, स्ट्रीम में शामिल होने के नहीं लिए नहीं, मोस्ट वेलकम। कैसा वो मिजाज है? तो मुझे अचानक वो मैसेज आया ना, आपके प्रोग्राम का मैसेज आता है, तो मैंने देखा कि देखें ये भाई साहब को वापस ले आए, ये जो भी हैं कादियानियों में एक बात है, बहुत कॉमन बात। वो बात ये है कि आप उसे जितनी मर्जी लॉजिक दें, उसने कहना है मैं नहीं मानता। ये कादियानियत की दलील है, हाँ, उसका हेडलाइन है मैं नहीं मानता। ठीक है, इसके नीचे दुनिया का कोई इल्म रख दें, साइंस रख दें, लॉजिक रख दें, फ़िलासफ़ी रख दें, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके साथ। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, वो सब ने देखी होगी कि मेरे इंटरनेट सोशल मीडिया पर आने से पहले ना बड़ी लड़ाई होती थी, वो मुफ्ती साहब की भी और आपकी भी। 10 सफ़े पहला पढ़ो तो 20 सफ़े बाद चो पढ़ो तो सारी किताब पढ़ो। मैंने इन्हें आकर, मतलब मैंने क्या बताना है, ये तो सदियों पुरानी बात थी। जब हम पीएचडी की डिग्री देते हैं ना जी, उसमें एक एक लाइन का रेफरेंस लिखा होता है। और मैंने इन्हें ये इन्होंने कहना था कादियानियों ने को जी वो तो साइंस की होती है, मैंने इन्हें वो पीएचडी पढ़कर सुना दी जो कादियानियत पर थी। और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी दुनिया की हार्वर्ड के मुकाबले की यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, उसने उन पीएचडी दी थी। और एल्फ्रेड मॉल ने एक एक लाइन का रेफरेंस लिखा हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा वो 2-3 पैराग्राफ तो उसने लिखा ही नहीं पूरी पीएचडी में। और उसके एग्जामिनर ने उसको कहा ही नहीं कि भाई मिर्ज़ा दियाँ किताबां भी तो लेके आना। उसके एग्जामिनर को नहीं शक पड़ा कि पीछे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। और ये कादियानी जो कभी स्कूल भी नहीं गए प्रॉपरली, और मैं आपको बता दूं ये जो भी मेरी बात सुनता है सारे कादियानी मुझसे, कादियानियों में एक बड़ी मशहूर बात है, ये आपको दिखाएंगे जी, देखो जी हमारे डॉक्टर और मिर्ज़े ने तो एक पेशगोई की थी कि मेरे मानने वालों को अल्लाह इतना इल्म देगा वो बोलने वाले का मुंह बंद कर देंगे। और ये परेड करवाते हैं 2, 4, 5, 6 जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो हर कौम में होते हैं। कादियानियों में सबसे मशहूर बात है, किसी मर्जी कादियानी खानदान कहते हैं जी साड़ी कुड़ियां नू रिश्ते ही नहीं मिलते। कहते हैं रिश्ता मिल भी जाए ना तो ज़्यादा ज़्यादा 10वीं फेल होता है पाकिस्तान का। अब ये लोग आपको इंटरनेट पर आकर कहते थे कि भाई 20 सफ़े पीछे पढ़ो। और एक दफ़ा तो मुफ्ती साहब को एक जाहिल का बच्चा था, वो कह रहा था कि मुफ्ती साहब तुसी 300 सफ़ा पीछे पढ़ो तो 300 सफ़ा आगे पढ़ो। मेरे दिल को इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा जहालत की एक लिमिट होती है। तो तभी फिर मैंने रिक्वेस्ट किया दिया रसूल साहब से, मैंने कहा मुझे एक पीएचडी का थीसिस पढ़ने तो उसके बड़े मानी थे मैं। अब इनको मैंने दिखा दिया है कि एक लाइन हो और उसका रेफरेंस तो पीएचडी दे देता है। तुम जाहिल जो स्कूल नहीं गए और तुम्हारे ख़ानदान कहते हैं 10वीं फेल, मुंडा लभदा है कुड़ी वास्ते होर कोई लभदा ही नहीं सानू है, तो हमें आकर तुम पढ़ाना शुरू करते हो। ये है कादियानियत। मैं आपको बताऊं, ये इनका एक ही मंत्र है, एक ही दलील है कादियानियत के झूठ पास। बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोगों को छोड़ कर आया हूँ। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ना आपके पास कोई कुरान की आयत है ना हदीस है। आपको अच्छा, अपने वालिदैनों से अकीदे मिल गए हैं तले साहब, और एक नबी को तले आसमान पर ले साहब जाते हैं। जी, तले साहब अभी आप जिया भाई से साहब जो आपने जिया भाई से बात जिस करनी मौजू पे है या बात हो रही है वो,
करें। जिस मौजू पे बात हो रही है वहाँ पे बात जिया करें। भाई से आप भी बात करें जी। जिया भाई माशाल्लाह आप आलिम बंदे हैं और सब नहीं हो हक रही तो बात करते सलीब हैं, पर चढ़ाए जाने सच का अरबी बोलते हैं। बता दें। आप भी अभी 1 मिनट पहले मेरे बारे में जो बोल रहे थे, आप उन्हीं के बारे में बोल रहे थे माशाल्लाह है। चले साहब जिया भाई आप करें बात। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि आपको बात नहीं हम करने देते। आप जो बात करने भाई के लिए हैं वो बात करें। भाईजान अगर आपने बात करनी है ये बेशक करो, नहीं करनी ना करो, मुझे क्या आपका वो है। मैं ये कुरान पाक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कुरान पाक से आपने इधर उधर नहीं जाना, ना मैंने आपको जाने देना, ठीक है जी। ये कुरान पाक आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा मेरे हुआ है। भाई मुझे वो आयत लगाएं और सारी दुनिया को ये दिखाएं आयत कि लगी ये है आयत तलत साहब, अल्लाह ताला आपने ने कुरान आयत में सुननी फरमाया है है या नहीं कि सुननी? ईसा अलैहिस्सलाम आपने बाहयात आयत जिंदा आसमान सुननी पर है, मौजूद कुरान है। पाक से बात करनी है आपने तलत साहब या नहीं करनी? बताएं मुझे। मैं तो कुरान से ही बात कर रहा हूँ। तो ये क्या लिखा, ये आपके सामने क्या खोला है मैंने? क्या खोला है भाईजान, क्या लिखा ये है आपने, कुरान क्या पाक नहीं है, बताएं आपने क्या ये क्या है, क्या खुला हुआ है सामने? इब्ने मरियम रसूलुल्लाह वमा कातलू वमा ये कुरान पाक है या नहीं है? ओ भाई इसको कौन इनकार कर रहा है? हम इसी तरह ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान ओ में भाई फरमाया। ये कुरान पाक है या देखो नहीं ना है? कुरान उनका पाक खून ही है हुआ ना? ना सलीबी मौत मारा गया ओ हजरत भाई ईसा एक मिनट सब्र अलैहिस्सलाम कर को। लो। आपका जो मुतालबा है वो आपने मुझसे सुनना है या खुद करना है? आपने सारा कुछ मुझसे पूछना है या आपने खुद करनी है तकरीर? फरमाया ये लिखा हुआ है वमा कतलूहु। इसका मतलब आपने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, दुरुस्त है? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। तो ये मेरा सवाल आपसे सिंपल इतना सा है कि ये लफ्ज है वा मा का ता लू, इसमें कहीं भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। सवाल मेरा इतना है कि आपको पता कैसे चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही? ये भाईजान ये मेरी बात सुनो मेरे मोहतरम प्यारे भाई, जब ये जिक्र आएगा कि सलीब पर नहीं आया और ये पीछे से आयत आ रही है, ये आयत पीछे से पढ़े पूरी पढ़ के आयत लाए तो फिर आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेवकूफ देखिए हैं जी जिनको ना आयत समझ मैंने में आए पढ़ी है। फिर उनका एक अलग मिनट हाफिज जी, है। एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट जी। आयत मैंने पीछे पढ़ी हुई है, कहां से आप कहते हैं तो मैं पीछे और कर देता हूं। इसमें तो बहुत पूरी सारी आयत चीजों पढ़े का आगे जिक्र लेके है। जाए, इसमें इधर अल्लाह मत ताला पूछे। का जिक्र है। इसमें अब बात सुनेंगे आप, इसमें अल्लाह ताला का भी जिक्र है, इसमें यहूदियों का भी जिक्र है, इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। जहां से पीछे कहते हो मैं पढ़ देता हूं, ठीक है जी, सबका जिक्र है। लेकिन आपको यहाँ ये कैसे पता चला कि वमा कतलूहु से मुराद मरियम हजरत के ईसा अलैहिस्सलाम बेटे को का कत्ल जब किया? जिक्र होगा, मरियम के बेटे का जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं, उसमें मरियम के बेटे कौन थे? अच्छा ठीक है जी, मरियम के बेटे मरियम रसूल रसूल अल्लाह। आगे है वमा कतलूहु, चूंकि पीछे मरियम रसूल अल्लाह है, इब्ने मरियम रसूल अल्लाह है। आगे वमा कत, तो आपको पता चल गया कि ये जिसको कत्ल नहीं किया गया ये इब्ने मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही। जी आगे चलो। ठीक, आगे है वमा सलाबूहु, ऐसे ही है। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है? इससे पहले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं है और इब्ने मरियम रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं है। तो इब्ने मरियम कौन थे? आप भाई हर ये बात इससे, में हर तलत 1 मिनट में साहब कोई मेरी सी बात बात सुने, कट कर ले बात आते हैं, समझे यहाँ मेरी। कैसे पता चला? तलत यहाँ साहब वो मेरी बात पूरी आयत समझे, एक ही है, बात नहीं समझ पूरी रहे आयत जब आप। एक मर्तबा जिक्र हो गया तलत है कि साहब मरियम के आप बेटे, नहीं तो फिर समझ वो रहे सारे ईसा अलैहिस्सलाम आप। के बारे में आयत है। ओ भाई बात तो समझ लें पहले, नहीं बस अन्ने भाई बिना तुसी ब्रेक में सीधे आप वाह चल आ पड़ते जाओ, हैं, मैं पहले अन्ने बात वहां तो थे, सुन तुसी ले। सीधे वाह हो ना। और देखें जनाब, ये आपने कहा जब पीछे इब्ने मरियम रसूलुल्लाह का जिक्र है तो कतलूहु से आपको पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ठीक है जी। अब जहां पे वमा सलाबू हो, यहां तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं है, ना इब्ने मरियम है, यहां कैसे पता चला? भाई जनाब क्या कहना चाहते हो? कोई मैं इल्मी सिर्फ बात वजह करें, कोई पूछना अकली चाहता हूं कि बात कैसे करें। पता चल रहा है इन जब अल्फाज जब से। मेरे भाई किसी बंदे किसी शख्स का कोई अल्लाह ताला नाम ले रहा है और उसे बता रहा है कि ये मौत नहीं मरे हैं, ये अल्लाह अच्छा ताला का ठीक है, बताना मकसूद है। ठीक यहाँ हो पे गया। नाम बताओ, वहां पे चले कौन है? यहाँ चले पे उल्टी चले बातें कर चले रहे हो यार आप। चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही, ठीक है जी, ठीक है जी, इसी बात पे हो जाए पक्के। जी 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 जी। अच्छा
اب آگے چلیں، آگے ہے اس اگلی آیت کے آخر میں ہے وما قاتلوہ یقیناً، ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کریکٹ. کس کی بات؟ میں کہاں گا پھر تجھے مذاق کر کے قرآن پہ مذاق. یار آپ کو نہیں پتا خدا کے بندو یار. طلعت صاحب پتا ہے تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کس کی آپ نے میرے لیے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے یہ قرآن میں کی آیت میں؟ اور کس چیز کی بات کرنی ہے؟ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیات زندہ تو میں آسمان وہی پر دکھا موجود رہا ہے. ہوں آپ قرآن کو، کی آیت دکھائیں. میں وہی دکھا رہا ہوں. اور میں کیا دکھا رہا ہوں؟ دکھائیں نا. یہ تو آیت میں کس کی دکھا ہے؟ رہا ہوں یہاں آپ کو. کس کی جب بات ہو رہی دکھاتا ہے؟ ہوں تو آپ یہاں کہتے کس ہیں کی کہ بات؟ او میرے یہ بھائی پوچھنا یہ ہے آپ نے. پوری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. آپ آگے قرآن کی آیت دکھائیں. آگے چلیں. اچھا ہمت کریں. پوری آیت میں حوصلہ حضرت کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ تکلیف یہ بتا آپ کو ہو رہی ہے کہ آپ میں تو ان کو پڑھ رہا ہوں، بحیات زندہ آپ آسمان پر ایسے نہیں دکھا رہے چڑچڑے ہیں. ہو کے کبھی جناب ادھر آگے چلے سے. جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. میرے سوال کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب دے دیں. پوری قرآن کو چھوڑ دیں. آپ ایک سوال کا جواب دے دیں صرف قرآن سے. عیسیٰ علیہ السلام بحیات زندہ آسمان پر موجود ہیں. یہ دکھا دیں. میں ابھی آپ کے ساتھ ہو میں جاتا ہوں. یہ کس چیز کا کبھی یہ جواب آیت دے رہا کس ہوں کی آپ ہے؟ کو؟ یہ کس کے میں بارے میں ہے؟ جواب وہ کس کس کے چیز کا بارے دے میں؟ رہا ہوں طلعت آپ کے صاحب؟ پاس اصلی سوال کا جواب نہیں وہ ہے. طلعت صاحب ایک اسی منٹ جواب نہ بات سن ہونے لیں. کی وجہ تقریر سے میں پھر آپ کرنے لوگوں لگ کو جاتے ہیں، پھر چھوڑ آپ کر کہتے ہیں آیا بات ہوں. نہیں کرنے دیتے. طلعت صاحب سن کے طلعت بات صاحب کریں، سن کے میں بات آپ کریں. کو قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا ثابت کر رہا ہوں. آپ سننا پسند کریں گے؟ بتائیں. میں بالکل کروں گا. بسم اللہ. قرآن ضرور پھر سنوں گا آپ قرآن لیکن پڑھتے ہوئے آپ کی تکلیف باتیں کیوں نہیں ہوتی ہے سنوں آپ گا. کو؟ بتائیں. آپ جب میں کی سوال عقیدے پوچھتا نہیں ہوں آپ سنوں کہتے گا. ہیں یہ قرآن کیوں کی کر رہے بات ہیں، یہ سنوں گا. کیوں جی. کر رہے ہیں، بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک یہ ہے، آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ میں نے آپ سے سائن نہیں کروانے کہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرا اللہ سے معاملہ ہے. تو آپ پھر آپ کو اپنی اتنی فکر کریں. تکلیف کیوں ہو رہی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ میں جب پڑھ کے سناتا ہوں آپ بیچ میں روکتے مجھے ہیں. اس لیے یہ نہ تکلیف ہو کریں، یہ رہی نہ ہے کریں. کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پاس جب یہ دیکھیں میں آپ جب ادھر جھوٹ الجھا رہے ہیں بولوں مجھے، آپ مجھے ادھر الجھا بتائیں. رہے ہیں لوگوں کو. اصلی بات کی طرف آپ آ ہی نہیں رہے. اصلی بات کی طرف اچھا آپ، کس کیونکہ بات کی طرف آنا اصلی ہے؟ بات اصلی آپ کے بات پاس بتائیں ہے ہی کس نہیں. بات کی طرف آنا ہے؟ کس بات کی طرف آنا ہے بتائیں. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر باحیات زندہ موجود ہیں یہ دکھانا ہے. اور یہ دکھائیں گے تو میرا میں آپ کے وہی ساتھ، میں آپ آپ کو کے ہاتھ دکھا پر رہا بیعت ہوں. بھی اب کروں گا. آپ کو تکلیف میں کیوں ہو رہی ہے؟ میں بیعت وہی کروں گا دکھا رہا آپ ہوں کے آپ ہاتھ کو. پر، بیعت کروں گا، چوموں گا آپ کے ہاتھ کو. آپ دکھاؤ. یار آپ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے تو میں کیسے دکھاؤں؟ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہ پڑھو، تو میں کہاں بھائی سے میں نے دکھاؤں آپ کو؟ کبھی کہا آپ کو قرآن نہ پڑھو یار. آپ قرآن پڑھ گئی ہے. چل اب یہاں پھر کس کا ذکر ہے؟ بتائیں. آپ پھر یہاں تکلیف کس نہ کا ذکر ہے؟ ہوگی، وہ آپ میرے تکلیف نہ سوال ہو کیا پھر ہے؟ آپ یہ کو. کس ٹھیک ہے کا ذکر ہے کس کا نہیں؟ میرے سوال جو ہے اس کا جواب دے. ٹو دی پوائنٹ جواب. آپ وہ آیت تو دکھائیں. بھائی حضرت دکھائیں. عیسیٰ علیہ ہمت کریں. السلام کا ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی حجات ثابت کرنی ہے یا کسی اور کی کرنی ہے؟ الجھائیں نہیں لوگوں کو. ٹو دی پوائنٹ آئیں. آپ دکھائیں آیت. تو ٹو دی پوائنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بات نہ کریں، پھر اور بعد سر میں کہہ دیتے ہیں نہیں پوچھنا حضرت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ قرآن کی آیت دکھانی ہے آپ نے. کیوں کنفیوز ہیں آپ وہ آیت تو دکھا دیں قرآن بس کی ختم آیت ہوگی آپ بات. کے میں سامنے ابھی طلعت اعلان کرتا صاحب ہوں لگائی میرے ہے. بھائیوں، اگر یہ وَمَا میرا بھائی قرآن کی آیت قَتَلُوهُ دکھا دی اس نے یقیناً. کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیات زندہ آسمان پر موجود ہیں، میں احمدیت چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. ہمت کرو آیت دکھا دو. یہ اس کا یہ گردان 10 بار رٹ لیں آپ، 10 بار پڑھ لیں آپ، جب راجی جائیں پھر مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ کو آپ موقع کے دے رہا ہوں پاس بات کرنے ادھر کا. ادھر کی باتیں کی، آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس ٹو دی پوائنٹ جواب ہی نہیں ہے. اگر جواب ہے طلعت تو صاحب لگاؤ. ٹو ہمت دی کرو. حوصلہ پوائنٹ کرو. یہ میں طلعت صاحب ٹو دی پوائنٹ یہ مجھے بتائیں کہ وما قاتلوہ یقیناً میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا خون نہ ہو تو اس نے یار میں مرنا نہیں. مطلب میں نے نہیں بتایا، میرے سوال کا جواب دیں بس. اور کیا مطلب میں سوال نے میں نہیں نے بتایا. پوچھنا آپ سے؟ میں نے جب پوچھا میں ہوا. یہ آپ مجھے مطلب یعنی بتاؤں گا لوگوں طلعت کو صاحب مجھے تب الٹی کہیے گا. طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں بھائی جان جب ایک منٹ، مطلب ایک بتاؤں منٹ مجھے گا دے دیں تب پہلے. کہیے گا. میں نے مجھ سے بات کرنی ہے صرف ایک منٹ دے دیں، پھر آپ آدھا گھنٹہ بات کریں. اچھا میرے بولیں. بھائیوں الجھاؤ نہیں، نہ لوگوں کو نہ مجھے. میں نے ہوں. آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر قرآن کی کوئی آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر باحیات زندہ موجود ہیں تو مجھے لگا دو. میں اعلان کر رہا ہوں اگر یہ آیت آپ نے دکھا دی تو میں احمدیت کو چھوڑ دوں گا اور میں بھائی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. اور حدیث کے ایک اور بات آپ کو ایک اور آفر بھی کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
چلا گیا بیٹری ختم ہو گئی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، جب تک وہ آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے بات. ہاں مطلب واپس آ جانا چاہیے اس بندے کو. دیکھیں یہ ہے قادیانیت. اس ہاں نے جی. قرآن پاک کھلا ہے اس کے سامنے. میں قادیانیوں کو قرآن پاک کی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں. سارے قادیانی نیڑے نیڑے ہو کر سن لو. یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر 90 ہے بسم اللہ کے بغیر. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یعنی مرتد ہو گئے. یہ مرتد کی ڈیفینیشن ہے قرآن کے مطابق. قرآن اعلان کر رہا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد یعنی مرتد ہو گئے. اور ہمارے ایمان کے مطابق اور میرے پاس ثبوت ہے، قادیانیت کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا تو مرتد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا پہلے اس نے. لیکن میں قادیانیوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ جو قادیانیت میں پیدا ہوا ہے وہ مرتد ہے. اور یہ قرآن حدیث اور فقہ سے ثابت ہے یہ بات. تو کوئی قادیانی اگر کہتا ہے نا کہ جی مرزا طاہر کو مرزا مسرور کو کیوں مرتد کہتے ہو، تو میں اس پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ غور سے دیکھ لینا. یہاں قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یعنی وہ لوگ جو مرتد ہو گئے یعنی کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کفر میں بڑھاتا چلا جاتا ہے. قادیانیوں تبھی تمہیں سمجھ نہیں لگتی کیونکہ تم مرتد ہو. تو خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم ازدادوا کفرا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر کفر میں وہ بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، تمہیں کفر میں اللہ اس لیے بڑھا رہا ہے مرتدوں کو تاکہ تمہاری توبہ کبھی قبول نہ ہو. اور سارے قادیانی غور نال سنو میری گل. ایک مرتد جو ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب ہم کوئی تمہیں راستہ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جہنم لکھ رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، تو آپ کو وہ بات بالکل سمجھ نہیں لگتی. اور آپ کا نفس جو ایک شیطانی نفس بن چکا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں مانتا، مینو دکھا، اور کچھ سننے پر راضی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں ثم ازدادوا، کہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ میں اس شخص کو. اور کہتے ہیں نا شیطان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ اتنے گناہ کر لے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہ سکے. اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہا کرتے تھے ہر خطبہ جمعہ میں، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ دکھا نہیں سکتا. قادیانی جو ہیں یہ آ جائیں، جو بھی کہ ان صاحب کا نام ہے، آپ آ کے بات کریں، میں آپ کو آیت دکھاؤں گا اور ثبوت دکھاؤں گا اگر آپ میں حوصلہ ہے سننے کا. لیکن میں یہ بات آپ کی ہرگز نہیں مانوں گا، آگوں بھی پڑھ تو پچھوں بھی پڑھ. قرآن کی ہر آیت ایک مکمل ریفرنس ہے، اور قادیانیوں کو اپنی جہالت سے نکلنا ہی پڑے گا، ورنہ خدا تعالیٰ کا انصاف تو میرے ہمیشہ بھائی سے موجود ہے. جاہل آپ ہو. طلعت صاحب بیچ میں نہیں بولنا. چل رہے ہو قرآن میں کسی آیت میں ضیاء بھائی ان کو میوٹ کریں. انسانی عقل میں آتا ہے. ضیاء بھائی آپ بات کریں. طلعت صاحب آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ آپ آ کے بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے یہ جو آپ کے انکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ پہلے سے بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے بات کر رہے ہیں، مجھے جاہل کر رہے ہیں، بدتمیز کر رہے ہیں، آپ میں سے بات کرنا چاہتے ہو؟ طلعت صاحب یہ تمیز آپ کو کسی نے سکھائی ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں آ کے ٹوکنا شروع کر دو؟ آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، مجھے لگ رہا ہے. ہو جائے تو پھر میں بولوں. آپ پہلے
اسلام کے قانون سیکھ کے آئے. میرے اللہ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کسی کے جھوٹے طلعت خدا صاحب کو تقریریں جھوٹا نہیں مت کہو. کرنی, میں آپ قرآن نے پاک اپنی سے بات ملکیت کرنی بنا ہے, لی. تقریر نہیں کرنی. جہاں تقریر کرو گے میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا, صرف قرآن پاک سے بات ہونی ہے بس. قرآن پاک سے ہٹ کے میں نے ادھر ادھر نہیں جانے دینا. یہ تقریریں آپ کی سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ میرا سوال پہلے آپ سے مجھے آپ نے سنے, مجھے آپ نے ضیاء صرف 1 بھائی منٹ دینا موضوع ہے. پہ بات شروع کریں, موضوع پہ بات شروع کریں. طلعت صاحب آ موضوع گئے سے ہیں, ادھر ادھر جانے نہیں موضوع دینا. پہ بات شروع کریں ان کے ساتھ. میں آپ طلعت کو کہہ رہا ہوں صاحب 1 یہ منٹ قرآن تو آپ پاک نے آپ مجھے کے دینا ہے سامنے نا. ہے. 1 منٹ میری ابھی خاموش ہو جائیں سر, ہمت کر لیں, حوصلہ طلعت کر. صاحب کیوں خاموش ہو جائیں؟ 1 آپ منٹ ہماری ٹائم رکھ بات کا لیں. جواب نہیں دیتے, ہر بار کہتے ہیں خاموش ہو جائیں. وجہ میں نے جواب نہیں دینا ہے, آپ نے میرے بات کا جواب دینا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں احمدیت چھوڑوں گا. حوصلہ کریں, آپ جواب دیں. اور یار میں آپ نے آپ سے چھوڑنا ہے تو میں قرآن پاک جب بھی پڑھتا ہوں آپ سنتے نہیں ہیں. اور قرآن پاک کی کسی آیت میں ابھی 1 منٹ مجھے دیں گے پورا. آپ آئیں بائیں شاہ کو چھوڑ دیں. پہلے قرآن طلعت مجید صاحب کی آپ کو کوئی 1 آیت منٹ دکھا پورا دیں. دیا, آپ کی آؤ بھائی وہی جان رٹ بول لیتے, ہونے حوصلہ والی کر جاؤ نا. کہ ایک آیت اور ایک حدیث پیش طلعت کریں, صاحب یہی آپ بات ہر کر رہے بار تھے, وہ آ ہمیں کے پتا ہے. قرآن یہ کریم کی ہر آیت بار آ پیش کے کر آپ رہے نے ہیں, آپ سن گردان نہیں رہے. رکھی ہوئی ہے. قرآن پاک آپ میں کو کوئی قرآن آیت نہیں ہے, پاک سے کہیں اتنا نہیں لکھا پیار ہوا. ہے, اتنی تمیز ہے, ایک بندہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے, آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اپنی تقریر سنانا چاہتے ہیں قرآن پاک کی آیت سننے کی بجائے, اور تمیز کی دوسروں کو بات کرتے ہیں. طلعت صاحب یہ آپ کے سامنے آیت ہے قرآن پاک کی. میرا سیدھا سا سمپل سا سوال ہے, وما قتلوہ یقیناً, کیا یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا؟ یعنی جس کا خون نہ ہو وہ آسمان پر چلا جاتا ہے زندہ ہے. میں نے تو ایسا نہیں ویری کہا. گڈ, بہت عقل کی آپ بات, کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا. بہت لاجک کی بات بتائی آپ نے, لاجک کی. میں نے کب جس بتائی ہے؟ کا خون نہ طلعت ہوا, صاحب اگر میں جھوٹ مت کہتا ہوں بولیں. فلاں شخص کا خون. طلعت صاحب ثابت کریں میں نے یہ بات کی ہے, آپ کو ثابت کریں. شاباش ابھی. میں نے کب کہا کہ جو قتل نہ ہوا آسمان پہ چلا جاتا ہے؟ بتائیں کب کہا ہے میں نے؟ وہ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کو یہ کس نے دیکھو کہا یہ کہ کہنے کا دیکھو یہ یہ مطلب دیکھو, ہے؟ یہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے. آپ وہ کو دیکھتا ہوں. طلعت صاحب یہ کس نے کہا کہ یہ کہنے کا مطلب ہے؟ میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. اچھا سر, کس نے کہا کہ یہ آپ مطلب مطلب ہے؟ کو چھوڑیں, سنیں, 1 منٹ مجھے دے دیں گے؟ مجھے پہلے میری بات کا جواب دیں. آپ کو میں نے پہلے کب میں کہا نہیں کہ اس کا دوں گا, مطلب ہے میں نے جو آسمان پہ چلا سوال جاتا؟ کرنا ہے, میری 1 منٹ میرے سوال کروں گا, پھر آپ 1 گھنٹہ بھائی بولیں گے سوال یہ 1 منٹ نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ آ کے, شریعام جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں اچھا اس کا یہ مطلب ہے. مطلب تو میں نے تو بیان ہی نہیں کیا. آپ کا دماغ صحیح ہے؟ میں نے مطلب بیان ہی نہیں کیا, آپ اپنی طرف سے چھوڑی جا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے. نہیں ہے, پہلے مجھے اس بات کا ثبوت آپ کے دے پاس نہیں ہے, کہ میں نے خدا کی کب کہا قسم نہیں کہ اس ہے, کا یہ مطلب ہے. قرآن کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے, رب العزت کی پاکیزگی کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے مجھے پاس یہ آئیں بتائیں بائیں کہ شائیں چونکے چنانچے مگر اگر لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر اچھا آپ کے طلعت پاس صاحب ہے مجھے یہ تو میں آپ کو بتائیں. اعلان طلعت کر رہا ہوں, صاحب قرآن کی بھائی وہ کا آیت دکھاؤ جواب جس دیں. میں باحیات لفظ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آسمان ہو لفظ, میں ابھی احمدیت چھوڑ دوں گا. ہمت کرو, زور لگاؤ. طلعت صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں نے کس وقت کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو قتل نہ ہوا آسمان پہ چلا جاتا ہے؟ اس کا ثبوت دیں. اور گامو طلعت سچار صاحب آپ بھائی, سے میں مخاطب ہوں. گامو سچار بھائی, میری بات کا جواب دے دو, آئیں بائیں شائیں نہ جاؤ, بھائی آپ نے میرے سوال پر بہتان آ کیوں جاؤ. باندھا؟ میں نے یا آپ آپ سے سوال معذرت کیا کر ہے. لیں. آپ نے طلعت صاحب آپ نے یا تو معذرت کر لیں کہ میں نے غلط بات کی ہے, یا ثبوت دے دیں میں نے کب کہا کہ جو قتل نہ ہو آسمان پہ چلا جاتا ہے. وہ بھائی چلو بھائی, میں معذرت کر لیتا ہوں, آپ نے ایسا نہیں کہا, ٹھیک ہے جی. اب میں نے ایک آپ سے ٹھیک ہو گیا. آپ ایک مجھے سوال بتائیں, کیا ہے. آپ مجھے سنیں بتائیں. سنیں سر, میری بات اب میں نے آپ سے کر لی, مذہب میری بھی سن لیں. ہاں یا جی. آپ نے کہنا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, یا جواب دینا ہے, دونوں میں سے ایک بات کرنی ہے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے باحیات اور آسمان, یہ 2 چیزیں آپ نے دکھانی ہیں. یہ میں 2 کیا چیزیں دکھا آپ رہا نے ہوں آپ دکھا دیں, ابھی احمدیت چھوڑ دوں گا. آئیں طلعت بس صاحب میں سارے وہی تو سوالوں کو دکھا چھوڑ رہا دیں. ہوں. یہ 2 میں اور میں کیا نے دکھا دیکھو رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ سارے پیپر کو چھوڑ دو, ایک سوال کا جواب دے دو, تو میں آپ کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کر دوں گا, تو اس کو چاہیے صرف ایک سوال کا جواب دے دینا. تو میں آج یہ کر رہا ہوں, اس سوال کا جواب دے دیں, ہمت کریں. اب میں خاموش ہوتا ہوں جی. طلعت صاحب جو آپ سوال کر رہے ہیں میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ جہاں مرزائیوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا مطالبہ پورا ہونے والا ہے, مرزائی بات نہیں کرنے دے گا. آپ نے بھی جہاں یہی پر کرنا ہے. سرکاری مسلمانوں کو آپ نے پتہ اب لگتا یہی ہے, کرنا ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جہاں سے اسمبلی کے حضرت عیسیٰ مسلمان علیہ جو اپنے آپ کو مسلمان السلام سمجھ بیٹھے ہیں زندہ کہ آسمان پہ اصلی اللہ ثابت دے ہو رہے وارث ہیں, ہیں, اب جب آپ ان کے یہاں پہ پاس بات جواب نہیں نہیں کرنے آتا دیں گے. تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ کی طرح.
तलब साहब आप मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं? अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे साबित हो जाएंगे, इसलिए अब आप बात करने ही नहीं दे रहे, बोलने ही नहीं दे रहे। जैसे मैं बोलता हूँ बीच में बोल पड़ते हैं। पहले आप मेरे साथ तय करेंगे कि आप बात सुनेंगे, कुरान पाक की ये आयत सुनेंगे। अगर आपने नहीं सुननी अभी जवाब दे दें चले जाए, अगर सुननी है तो फिर मैं आगे बात करूंगा। ये अजीब तमाशा है, बार बार बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे साबित कर दे। जब मैं बात करने लगा हूं कहते हैं नहीं, आपके पास है ही कुछ नहीं। तो भाई मैं कुरान पाक मैंने खोला हुआ तलत साहब, आप पे अल्लाह ताला ने आपके दिलों पे ऐसी मोहर लगा दी है मर्जियों के कि कुरान पाक का नाम आके ऐसे तकलीफ होती है जैसे शैतान को अजान से होती है। कैसे आप तड़प रहे हैं अभी, जैसे कुरान पाक का नाम आता है, कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ तड़पने लग जाते हैं आप में इतनी हिम्मत नहीं है कुरान पाक की आयत सुन ले। पहले आप मुझसे भी ये वादा करेंगे, यहाँ पे सारी दुनिया देख रही है, कि आप कुरान पाक की ये आयत सुनेंगे, समझेंगे। अगर आप ये समझने के लिए तैयार हैं तो मैं इन्हीं आयत से साबित करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे उठाए गए। अगर आपने नहीं सुननी अभी जवाब दे दे चले जाए, ना अपना टाइम जाया करें ना मेरा। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, मुझे बताएं आप ये आयत सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आपको अपने आप का पता नहीं, आप पूरी दुनिया अल्लाह के इस्लाम के आपने ठेके ले लिए, आप वारिस बन गए हो। मैं साबित कर दूंगा। ओ भाई, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, उसमें आपके साबित करने की जरूरत नहीं है, कुरान खुद अपना सबूत देता है। आप कुरान की आयत लगाओ, हिम्मत करो। पहले साहब ये सामने मैंने क्या लगाया हुआ है? वेरी गुड यार, ये तो टू दी पॉइंट आपने वो आयत लगा दी है। आयत लगाई हुई है तो अभी सुने, इस अरबी में जो मेरा मुतालबा था, बाहयात जिंदा आसमान पर का लफ्ज दिखा दें, मैं आपके साथ हो जाऊं, दिखाएं। तलत साहब इन्हीं आयात से मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगा। आप पूरी दुनिया के सामने यहाँ प्रॉमिस करें, वादा करें कि आप ये आयत आप मुझसे पूरी दुनिया के सामने वादा करें, प्रॉफिट करें, अगर कुरान की आयत में जिंदा आसमान पर और हयात का लफ्ज ना दिखा सके तो आप अपने अकीदे को छोड़ देंगे। ठीक है जी, डन हो गया जी। मैं ना ज़िया भाई एक मिनट, वादा करें तलत साहब सलीब पर चढ़ाए जाने का जिक्र कुरान पाक से दिखा दे, मैं कादियानी हो जाऊंगा। चलें, तलत साहब सलीब पर चढ़ाए जाने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम से दिखा दे, मैं कादियानी हो जाऊंगा। मेरे भाई बात सुनो। नहीं, जैसे आप कर रहे हैं वैसे जवाब हम ले देते हैं ना। और एक मिनट आप अपना सवाल और अपनी जवाब और खुद ही चढ़ाए जाने का लफ्ज दिखाएं, मैं कादियानी हो जाता हूं। सुनोगे, चलें, बात खत्म हो गई। सुने, अगर मैं किसी को कहता हूं, किसी शख्स को फांसी दे रही हो और कोई कहे कि उसे फांसी पर मार दिया गया है और मैं उसके जवाब पर यह कहूं कि उसे फांसी नहीं दी गई, लेकिन उसके गले में फंदा भी डाला हुआ हो और वहां से फंदे से निकाल दिया जाए, तो फिर आपको क्या उसको बात को मतलब लोगे? जनाब मैंने आपसे तकरीर नहीं सुनी, मारा नहीं, आपने कुरान करीम से वो लफ्ज दिखाने का लिखा बैदुल्ला भाई, बैदुल्ला भाई बहुत माजरत, बैदुल्ला भाई एक मिनट उस्मान भाई, इन्हीं के असूल के मुताबिक हमने इनकी तकरीर नहीं सुननी। हमारे सामने सिर्फ वो आयत रखें जहां पर लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए गए, बस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आपने एक काम करना है, मैंने आपको कुरान से साबित करके देना है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कुरान की आयत पेश करनी है, लफ्ज पेश करने हैं। सुने आप मेरी बात, नहीं, आपने अपनी बात करके आपने वो आयत पेश करनी है, वो लफ्ज पेश करने हैं जैसे आपका मुतालबा है हमसे, और आप हमारी बात सुनने पर रमाता नहीं है। हमारा भी आपसे मुतालबा है। मुझे बता दे, सलीब पर चढ़ाए जाने का जिक्र हौसला का जाना, वो अल्फाज पेश करने, मैं कादियानी होने के लिए तैयार। मौलवी साहब हौसला तो कर जा, मौलवी जी, मौलवी हौसला नहीं करते पर कर लो यार, थोड़ा हौसला कर लो मेरे भाई। मरगाबी साहब इस तरह भी नहीं करी था। मैं कह रहे हैं कुरान पाक की आयत पेश कर, मेरा मुतालबा कुरान पाक की आयत कुरान पाक की आयत पेश कर, चल गया सलीब पे चढ़ाए गए। वाह, क्या फरमा दिया आपने, वाह, फरमाए। कुरान पाक की आयत पेश करो, किथे ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़ाए गए, जल्दी बैदुल्ला लतीफ भाई, इनके पास कोई होगी तो ये बताएंगे ना। ये देख ले कैसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको पेश करने दे जरा, इन्हीं के असूल के मुताबिक इनको पेश करने दे जरा, मैं कादियानी होने के लिए तैयार। कुरान पाक के नाम पे कैसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप, सुबह से देख तो रहे हैं।
जैसे कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है इसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और आ जाके वही रट्टा दिखाएं, जब दिखाने लगते हैं फिर बोल पड़ता है बीच में, नहीं दिखाएं, फिर दिखा रहे, नहीं दिखाएं। इसकी अकल से आप अंदाजा लगा लें कि इनके मर्जियों के पास कुरान पाक से भागने का सिवाय ये शोर डालने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। इनके पास कुछ होगा तो ये बताएंगे ना। मुझे इससे वादा लेने दें। तलत साहब आपने कहा जी कि अगर मैं ना दिखा सका तो मैं कादियानी हो जाऊंगा, मैंने सारे लोगों के सामने वादा किया। अब आप सबके सामने वादा करेंगे कि आप ये सारी आयत पूरी सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, दरमियान में शोर डालेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपकी तरफ से ऐलान है कि मिर्जा साहब अपने कीदे में सच्चे नहीं हैं। ये वादा कर लें, मैं इन्हीं आयत से साबित करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया। आप में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये साबित हो जाना, इसलिए आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैंने वादा कर दिया, अब आपने वादा करना है कि मैं ये पूरी आयत सुनूंगा, समझूंगा, इन पे बात करूंगा, दरमियान में रोकूंगा नहीं। आप कभी 100 साल भी लगे रहो, कुरान की आयत नहीं दिखा सकोगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि बाहयात जिंदा आसमान पर मौजूद है। और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात। तलत साहब, मैंने आपसे कहा कि आपका मुतालबा है कुरान पाक से दिखाएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पे उठाया जाना। मैं इन्हीं आयत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पे उठाया जाना साबित कर रहा हूँ। आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से साबित हो रहा है, तो पीछे से कादियानियों ने समझाया हुआ है कि बेटा बस वहां शोर ही डालना है आपने, बार बार आपने पाँव पे पानी नहीं आने देना, माननी नहीं बात। जब वो पढ़ने लगेगा आयत आपने फौरन शोर डाल देना, सुननी नहीं है। अगर आप कुरान पाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पे जाना ये साबित करवाने और समझने के लिए आए हैं या पूछने के लिए आए हैं, तो आपको ये आयत सुननी पड़ेंगी। सबके सामने वादा करें कि आप ये आयत सुनेंगे, दरमियान में टोकेंगे नहीं। सर के बाल की वैल्यू नहीं है, मुझे अपनी आखिरत प्यारी है। मुझे जहाँ सच नजर आएगा कि कुरान मजीद का रब्बे काबा की कसम, 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले मैं उधर हो जाऊंगा। मुझे आपकी क्या परवाह, मैं आपके लिए ये ड्रामेबाजी हमने बड़ी सुनी हुई है, आज सारी दुनिया देख रही है। आप तो कुरान पाक सुनने को तैयार नहीं है, आप नहीं तो उधर क्या होना है। अभी आपसे उबैदुल्लाह लतीफ भाई मुतालबा कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले मुतालबा किया कि कहाँ लिखा हुआ है कि सलीब पे चढ़ाया गया। आपके पास दलील भी नहीं है, आप उसको मानते नहीं है, और इधर आके झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। तो नहीं, कुरान से हटके तो हम नहीं कोई कुछ भी मानते, उसकी दलील भी नहीं है, और वो सारी मर्जियों का अकीदा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? अभी आपका मुतालबा है कुरान पाक से साबित करें। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, आपको जैसे वो अज़ान सुन के शैतान को तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होने लग जाती है, बात ही नहीं सुनते आप। पहले वादा करें कि आप ये आयत सुनेंगे, जहां तक मैं आपको सुनाऊंगा। इन्हीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना साबित करूंगा। अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, नहीं बात सुनेंगे, दरमियान में शोर डालना है, तो फिर जाके काम करें। हम बहुत हो गई डिबेट, काफी टाइम जाया कर लिया। मैंने आपको एक बात बताई है, मेरे अब्बू को भी अल्लाह मियां ने उठा लिया है, मेरी अम्मा को भी अल्लाह मियां ने उठा लिया है। जब मैं ये लफ्ज कहूंगा तो आपके ज़हन उस्मान भाई बता दें अब इस बंदे का क्या करना है। आप इसको लेके आप इससे पूछ लें। तलत साहब, जी तलत साहब, जो वो आपसे पूछ रहे हैं, आप वादा करें कि आप सुनेंगे, आयत को समझेंगे, सुनेंगे। क्यों? आपने खुद ही, तलत साहब देखें, आपने खुद इकरार किया कि आप जाहिल है। आपने खुद इकरार किया है कि मैं कुरान के मामले में जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप दिखाएं, आप साबित करें। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं साबित करूंगा, और आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। से पता लग रहा है, सुने भाई, आपकी अंदाजे गुफ्तगू से नहीं, देखना, जाहिल का मतलब यही है कि आपको इल्म नहीं है। वो आप बहुत बड़े जाहिल। मेरी बात सुने। नहीं, आप तलत साहब, मैंने कहा है कि ला इल्म हूं, लेकिन आप जैसे लोग इसी तरह, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया हुआ ना कुरान वो से, आप तलत साहब, वो आपको बताएंगे। आप अपने वालिद साहब को भी यही लफ्ज कहेंगे कि आपके पास इल्म नहीं है, आप जाहिल। बिल्कुल, जिसके पास इल्म, बिल्कुल जो इल्म, जिसके पास इल्म ना हो उसको इल्म ना हो, जिसको इल्म ना हो, जिसको इल्म ना हो उसको यही कहा जाता है। तलत साहब देखिए, वो अब आप साबित करवाना चाहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सुनना चाहते हैं। आपकी जबान बहुत आप लोग, और बहुत अच्छी इखलाक जबान इस्तेमाल करते हैं। तलत साहब देखें, आप लोग कहते हैं कि कुरान पे आओ, कुरान पे आओ। जब वो कह रहे हैं कि मैं कुरान से साबित करूंगा, आप सुनेंगे,
آپ صرف اتنا بول دیں کہ بالکل جی میں سنوں گا, اور جہاں پہ مجھے ڈاؤٹ ہوگا, آپ کو جہاں پہ ڈاؤٹ ہو, آپ کو جہاں پہ ڈاؤٹ ہو, میری طلحہ صاحب بات سنیں, جہاں نہیں اپنے آپ نے بولنا. میری گل بھی سن لو نا. آپ نے کہا وہ قرآن سے ثابت کریں گے, وہ انہوں نے زور لگا کے ثابت کرنا ہے. قرآن تو میرے گھر میں بھی ہے, ہر گھر میں موجود ہے. قرآن میں ان کو لے کے آنا ہے, بھائی آپ قرآن, ہاں جی, اپنے گھر والا جو قرآن ہے وہ نکال لیں, وہ نکال لیں. عثمان بھائی اور ابھی قرآن مجھے کھلی کہہ کتاب رہے ہے, اور تھے میں قرآن سالہ بوہو قرآن یہ صلیب پر چڑھایا جانا قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں. ابھی مجھے یہ کہہ رہے تھے عثمان علی بھائی, ٹھیک ہے, عثمان علی بھائی اب ہمیں جی یہ بھائی کہہ ایک رہے ہیں کہ منٹ, آپ نے ثابت کرنا ہے. بھائی ہم نے ثابت کر کے دینا, آپ کو سنیں گے تو ثابت کریں گے, عثمان بھائی, اگر سنیں گے بالکل تو بالکل. ثابت کیسے کریں گے؟ عثمان بھائی آج آپ اس قادیانی کو منوا لیں قرآن پاک پہ بات کرنے پہ, تو ایک جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں زنگر برگر میری طرف سے گفٹ ہے, منوا لیں آج. دیکھ لیں طلحہ صاحب, اب آپ چاہتے ہیں کہ میں زنگر برگر کھاؤں, تو آپ ایک آیت جو ہے وہ صرف یہ سن لیں, سنیں آپ, اگر آپ کو جہاں پہ آپ بھی لوگوں ڈاؤٹ کی ہو. جس نے مور لگائی ہے مسلمانیت کی, آصف علی زرداری اور نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو, یہ ماشاءاللہ آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, سلوٹ. طلحہ صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے, میری بات سنیں, آپ سنیں گے وہ ثابت کرنا کیوں نہیں کریں سنوں گے, گا آپ بھائی, سنیں گے دیکھیں سنوں گا, بالکل. اب آپ سنوں بات گا. ختم ہوگی, ٹھیک ہے ضیاء بھائی, آپ قرآن کی یہ آیت اور ثابت کریں, یہ سنیں گے, اور جہاں پہ آپ کو طلحہ صاحب دیکھیں, جب آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے, آپ کو لگے کہ مجھے یہاں پہ سمجھنا ہے, یہاں پہ ٹوکنا ہے, وہاں پہ آپ ٹوک سکتے ہیں, لیکن اب آپ آیت سنیں گے اور یہ ثابت کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کا مطالبہ جی پورا کریں گے, جی. ٹھیک ہے ضیاء بھائی, کریں آپ بات. چلیں جی طلحہ صاحب, ہم یہاں پہ پہنچے تھے وما قتلوہ یقیناً تک. یہاں سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا ترجمہ ہے اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہے. جی جی اسی طرح. آگے ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. کس کو اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے, وہ زندہ اپنی سے طرف فوت ہے, ہو گئے. اپنی طرف. یہ آپ اپنی بات پر ذرا غور کیجئے گا, اپنی طرف. اوکے, ہاں, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لی. ٹھیک ہے, بات ٹھیک. ابھی 1 منٹ مجھے دیں گے؟ جی بولیں. ویری گڈ, ویری گڈ. یعنی کہ آپ کے نزدیک جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی جا رہی تھی, وہاں پر اللہ موجود نہیں تھا؟ نہیں, وہاں بھی موجود تھا. وہاں پہ موجود نہیں تھا نا؟ نہیں, وہاں بھی موجود تھا, اللہ ہر جگہ کیسے میں موجود ہے. میں, او بھائی, جب میں آپ کے پاس موجود ہوں اور میں نے آپ کو اپنی طرف اٹھانا ہے, وہ میں نے کیوں اٹھانا ہے جب میں آپ کے پاس موجود ہوں؟ اچھا, تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے فرمایا کہ محترم میں نے پیارے حضرت بھائی, عیسیٰ علیہ دیکھیں السلام کو دیکھیں, اپنی طرف میں اٹھا بھی لیا. سنیں, ابھی 1 منٹ مجھے دے دیں. میں بھی آپ جی, لوگوں میں سے آیا ہوں, میرا خاندان, میرے ماں باپ آپ احمدی لوگوں, نہیں تھے ہم کہ میں, لوگوں میں سے اور آپ میری نہیں اور آئے گل کہ بار سنو گے, بار جھوٹ نہ بولیں. آپ ابھی بولے میں نے ساری آپ سے واہ کچھ واہ پوچھ لیا, واہ, پھر آپ مولوی نے آیا صاحب میں کیا شاید کر فرمایا لیا. آپ نے, فرمائے, واہ واہ واہ, کیا بات, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جی لو مولوی جی, صاحب, واہ واہ واہ, کیا بات, لو فرمائے. جی, عثمان علی بھائی منوا لیا اس بندے کو آپ نے قرآن پاک سے منوا واپس. لیا جی, آپ نے منوا لیا. دیکھا جی, سب نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا, اور جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی جا رہی تھی وہاں بھی اللہ موجود تھا, لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. طلعت صاحب حوصلہ رکھیں, آگے بات سنیں. آپ کو اچھا, آگے بات اور کچھ سننے کا بتانا ہے, کہا آپ نے گیا ہے. کچھ اور ہمیں بتانا ہے. دیکھیں, ماشاءاللہ, میری بات سنیں, ایک منٹ پہلے آپ ٹھہرے نے, ذرا, پہلے ایک سنیں منٹ سنیں سر, طلعت اور صاحب, دیکھیں آپ نے صبر ایسے رکھنا ہے, کریں, جو سنیں جو صبر آپ کریں, نے طلعت بات کہا. سنیں. صاحب, ابھی میری سن لیں نا, آپ نے جواب جب نہیں سنا, آپ مجھے سے پتا آپ بات نے نہیں طے سنا. ہو چکی ہے آپ کو, مجھے کہ پتا ہے آپ نے نے نہیں پوری سننا, بات مجھے سننی پتا ہے, مجھے 100% پتا آپ نے نہیں سننا. آپ نے جناب یہ آیت والا, پڑھی آپ ہے. نے جب ابھی آپ مجھے سے بھی جب 1 یہ منٹ بات صاحب طے کو ہو بولنے چکی ہے کہ دینا. آپ نے بات پوری میں سننی ہے تو پھر سنیں, دیکھیں, اس آیت پہ میں نے حوصلہ آپ سے رکھیں 2 ذرا. سوال پوچھنے ہیں, 2 طلعت سوال صاحب پوچھنے ہیں. جو دیکھیں, آپ نے آیت بات پڑھی ہے, سنیں, بات سنیں. جو آیت پڑھ کر سنیں, جو آیت پڑھ کر دیکھیں, میں آپ کی سنوں گا, آپ میری سنیں گے, سننے والوں کو بھی اچھا لگا گا, آپ کو بھی اور مجھے بھی. اچھی بات ہے نا, اخلاق کے اندر رہ کے ہم بات کریں گے. ابھی آپ نے آیت پڑھی,
اور اس سے یہ آج مجھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی. جی طلحہ صاحب یہ یاد وہ اس کی وضاحت کریں گے نا. دیکھیں نا میں مرزا بات کر رہا صاحب, ہوں نا میرے بھائی, دیکھیں میں بات کر بات رہا ہوں. سنیں طلحہ صاحب, وہ اس کی وضاحت کریں گے. میرے عثمان بھائی ایمان ایک والے منٹ, بھائی, میرے مسلمان بھائی, مجھے بات کرنے دینا. اس کو بولنے دے. ابھی میں اس آیت سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, جب یہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہاں پر اللہ موجود نہیں تھا, وہاں بھی موجود پھر تھا. ہی اللہ اپنی طرف اٹھا سکتا ہے نا جی. آپ بھی وہاں آپ طلحہ نے صاحب وہ اس کی وضاحت, جواب دینا ہے. ایک کس منٹ بات جی, کا جواب دینا ہے آپ نے, اور کوئی بات ضیاء نہیں بھائی کرنی, ایک منٹ, جواب دیں. طلحہ صاحب وہ اس کی وضاحت کریں گے, اس کی وضاحت کریں. ایک منٹ ضیاء بھائی, عثمان بھائی طلحہ ایک صاحب وہ اس کی منٹ, وضاحت, ایک منٹ ایک عثمان منٹ, بھائی, عثمان بھائی ایک منٹ مہربانی کریں. طلحہ صاحب آپ نے کہا کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا, میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود تھا. ٹھیک ہے, اب ابھی آگے بات کروں میں, ٹھیک ہے, اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے, آگے بات کروں میں جی کریں. جی. یہاں پر ابھی انسانی عقل کی بات کر دیتے ہیں. اگر میں انسانی عقل کی مثال کے نہیں, طور قرآن پر پاک سے ابھی بات میری کرنی ہے. بات کرے نا, میں اللہ دیکھیں, میں اللہ کو انسانی عقل سے مانتا ہوں, جو اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی, میں کسی کے کہنے پر نہیں مانتا ہوں اللہ کو. ابھی مجھے بتائے, جہاں اللہ موجود ہوتا بقول آپ کے اللہ وہاں موجود تھا, تو اللہ نے تو اپنی طرف اٹھایا, یعنی اللہ نے وہیں سے اٹھا کے وہ وہیں پہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, بھائی میں تجھے اٹھا لیا. بس کر لی بات آپ نے پوری. جی میں نے کہا لیا, آپ کریں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ موجود تھا, نہیں میں نے سر, کہا جی آگے اللہ آئے تعالیٰ نا, ہر اب جگہ اتھے ہی موجود نہ ہے. پھنسے رہے, اتھے ہی نہ پھنسے رہے, وہاں پر اللہ موجود تھا, تو آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان تو پر بھائی اپنی اس کی طرف اٹھا بات تو لیا. پوری ہونے دے. اللہ طلحہ صاحب جو آسمان وہ پر ہے, کر رہے ہیں, زمین پر آپ ہے نے ہی اپنی نہیں, بات آپ پوری مجھے یہ کرنی ہے, کہہ ان رہے کو ہیں. اپنی بات پوری کرنے دے, درمیان میں کیوں روکتے ہیں؟ طلحہ صاحب آپ نے آپ کہا چپ تھا کرو, میں آپ بات کون ہو, سنوں گا. اس کو میرے ساتھ بات کرنے دو. طلحہ صاحب آپ نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گا, آپ بات سننے کو تیار نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان میں تھا یا نہیں؟ نہیں بات کریں, میں نے آپ سے سوال کر اللہ دیا, اب اپنی تعالیٰ بات اس کریں. وقت آسمان میں موجود تھا یا نہیں؟ جی, اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان میں موجود تھا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شارت سے بھی نزدیک تھا. آسمان میں بھی تھا. ہر دنیا کی کوئی ایسی, کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میرا اللہ نہیں ہے. تو کون سی جگہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ یعنی مطلب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے تو ظاہر ہے اس وقت آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ تھا. وہ تو بھائی آپ کو کہاں بتایا اللہ نے, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ کون سی میرا آیت میں کام ہے بتایا کہ بتانا میں آپ کو, وہ آسمان پر میرا تھا, کام میں ہے نے بتانا, آسمان پر وہ اٹھایا, میرا کام ہے. زمین پر میں صاحب نہیں وہ تھا. میرا کام ہے بتانا. آپ اتنا تو بتائیں. مانتے ہیں نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی تھا؟ نہیں, ہر جگہ تھا, ہر جگہ ہر جگہ تھا. اب آپ مجھے بتا دیں, میرا کام ہے یہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بھائی اٹھایا. آپ کا کی کام ہے بات اس جو کا رد سنے کرنا. گا سنے, اور میری آپ کی بات ہوگی, ابھی 1 منٹ مجھے دے دیں گے, مجھے حق دیں گے بولنے کا. جی جی بولے جی. جی ماشاءاللہ. میرے بھائی, میری عقل یہ مانتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا تو اس کی طرف کون سی تھی؟ اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں طرف. اگر اللہ کی طرف کوئی بنا لی آپ نے تو اس کا مطلب ہے اللہ محدود ہے. اللہ ایک جگہ بیٹھا, آسمان پہ بیٹھا تھا, بس ٹھیک ہے وہیں پہ اٹھائے, پھر میں مان لوں گا. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں نہیں ہوں, اور یہاں تک فرمایا کہ تمہاری شرک سے زیادہ نزدیک ہوں. پھر فرمایا 2 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا میں موجود ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ موجود ہے تو پھر آسمان پہ کیسے اللہ نے بلانا ہے؟ وہ تو خود ادھر موجود ہے, اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی شرک سے زیادہ پاس موجود ہے. آپ کہتے ہو نہیں, وہ ادھر نہیں تھا, اس نے اپنی طرف کون سی طرف, پہلے آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کون سی طرف اللہ ہے اور کون سی طرف اللہ نہیں ہے. اچھا اس چلے بات کا جواب طلحہ صاحب, ہم اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا اور آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ جس طرف بھی اٹھایا اللہ تعالیٰ نے, اٹھایا کس کو تھا؟ اب آگی نا بات. یہ اٹھانے کا مقصد جو اللہ نے بتایا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مخالفوں نے مارنے کی کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, وہاں پر اٹھایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے اندر ان کو محفوظ وہاں سے نکالا ہے. یہ مطلب ہے. آپ کہتے ہو نہیں اٹھا لیا ہے,
اور اور یہ آسمان کا کہاں لفظ لکھا ہوا ہے؟ آپ نے مطلب اپنی طرف سے لگانا ہے یہ اور کہاں اپنی لکھا طرف بھی ہوا ہے؟ لگانا یہاں ہے. لکھا ہوا ہے کہ اپنی اللہ طرف تعالیٰ اگر نے آپ جو لیتے ہو نا اپنی آسمان، طرف اٹھایا. اگر سنیں خدا کی قسم اگر اپنی طلعت صاحب قرآن پاک سے میں ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ قسمیں قسمیں جا کے مرزیوں کو سنائیں. یہاں پہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا. کس کو اٹھایا؟ بس مجھے یہ بتا دیں جس کو اٹھایا وہ کون تھے؟ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، آپ سنیں، 4 بندے سن رہے ہو نا، یہ 100 سن رہے ہو 50. میرے ابا کو اللہ میاں نے اٹھا لیا، میں وہی لفظ لگا رہا ہوں نا، اٹھا لیا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سنیں ایک اور آپ کو بات مزے کی بتا دو، مزے کی بات اچھا بتا دو. آپ اٹھا لیے پہ زور لگا رہے ہیں چلیں نا. سنیں طلعت صاحب ایک بات بتائیں، طلعت صاحب ایک بات بتائیں، سننا پڑے گی انسان آپ کو. کی نہیں روح آپ اللہ پلیز، تعالیٰ کہاں لے کے جاتا ہے؟ اور سر سنیں اب انسان کی میری روح بات. اللہ تعالیٰ کہاں لے کے جاتا ہے؟ ہاں یہ اور بتائیں آگے مجھے. کا روح نہیں کو ابھی آپ ابھی کریں. پوچھ رہا ہوں نا میں آپ کو. واہ یار، آپ کا جسم کے عقیدہ ساتھ ہے کہ نہیں، روح کو اٹھایا، جسم کے ساتھ آپ نہیں. کا عقیدہ ہے روح کو اٹھایا. روح کہاں او جاتی ہے؟ بھائی روح کو نہیں اٹھایا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا، وہاں سے انہیں صلیبی اچھا، موت ان کا نکالا خون کس نہیں کا ادا کیا. ترجمہ ہے؟ کس جو کا ترجمہ نکالا جو کس نکالا؟ کا ان کو ترجمہ دیکھیں ہے؟ قرآن دیکھ. اچھا نکالا کس لفظ کا اور ترجمہ ہے سنو عربی نا، کا؟ طلعت صاحب آپ نے وہ نکالا عربی بتا کا دیں لفظ کس کا بتائیں جس ترجمہ کا ہے. یہاں ترجمہ تو ہے اللہ نکالا. تعالیٰ نے اپنی طرف وہ اٹھایا. لفظ بتائیں عربی کا جس کا ترجمہ ہے. نکالا آپ نے کیا. نکالنا کس کا ترجمہ ہے؟ حوصلہ دیں ایک دوسرے کو، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. حوصلہ دیں شاہ. نہیں ہم نے نہیں کہا اور جیت میرے گئے، بھائی ہمیں کسی صرف نے یہ بھی بتا سنا دیں نا یار. نکالا کس کا ترجمہ ہے. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ دو کہ اللہ نے آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اللہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ یہ السلام کے پاس پوچھے، اللہ یہ موجود ہم نہیں ایسا تھا. کرتے ہیں آپ کے مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا؟ نیکی حاصل کرنے کی مرزا فکر صاحب کرو سے نہیں، خدا آپ تعالیٰ. 14ویں صدی کے علماء سے پوچھو جن کے پیچھے آپ ہو لگے ہوئے ہو، جن کے ہاں بارے میں 14ویں صدی کا یہ ایک نام نہاد عالم ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے. خدا طلعت آسمان صاحب پر آپ تو دیکھ رہا کہتے ہے، ہیں خدا زمین ہر پر جگہ پہ ہے، یہ شرک کے مرزا صاحب نزدیک کہتے ہیں نہیں ہے. آسمان پہ دیکھ رہا جو ہے. شرک کے یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، ادھر اللہ موجود نہیں ہے، زمین پر مرزا موجود صاحب ہے. سے پہلی پوچھو، میں بات. نہیں نہیں کہہ یہ رہا، آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے. او بھائی اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے، وہ ہمیشہ اس نے کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہو یا کرتے ہو اسے اونچا، جس کو آپ اونچا دیتے ہو مقام، اسے ہمیشہ یہ کہتے ہو اونچی جگہ بس بٹھاؤ، یہی مطلب ہمارا اونچی ہے. جگہ طلعت صاحب بٹھاؤ. بات ختم ہو گئی. یہی مطلب ضیاء ہمارا صاحب ہے. مرزا ہم نو بھی اسی جھوٹا وجہ سے کہہ کہتے رہے ہیں ہیں. کہ آسمان پہ اٹھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اونچائی کی طرف کی جاتی ہے. آپ نے اپنی زبان سے مان لیا. خدا اب کی کریں بات. قسم آپ اپنی عمر کو پورا کر کر فوت ہو جاؤ گے، آسمان سے آتا ہوا نہیں دیکھو گے. آپ کی آل اولادیں فوت ہو طلعت جائیں گی صاحب اپنی آپ عمر نے کو پورا اپنی کر. زبان سے اقرار کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت بلندی کی طرف کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان پر دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بالکل ہو بہو، اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا. کریں انکار آپ. کہتے ہم نے احمدیوں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نہیں. عثمان بھائی اس بندے کو اب مول لیں. اس بندے نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا، اب اس کو منوا کے دکھائیں. خدا کی طلعت قسم صاحب، تمہاری رب نہیں سنے گا. طلعت صاحب ایک سناؤ، منٹ بات سن لیں. بلاؤ اپنے رب کو، طلعت صاحب اب آپ بات پکارو کیوں نہیں اپنے سن رب. رہے؟ اب بات کیوں نہیں سن رہے طلعت صاحب؟ کیا ہو گیا؟ بات آپ تو نہیں کہہ سن رہے تھے رہے ہو. قرآن سے وہ ثابت آپ کر کے دیں. جھوٹ میں کیا میں چھوڑ یہ دوں گا. جھوٹ میں 38 سال یہ جھوٹوں میں گزارے ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہو، لیکن ان کا طلعت کوئی صاحب سر آپ پیر نے ابھی نہیں ہے. کیا کہا اس ہے؟ میں ایک ہی بات ہے کہ دل طلعت کو صاحب بہلانے کے آپ لیے نے غالب ابھی کیا خیال کہا ہے؟ اچھا طلعت ہے. صاحب آپ نے ابھی ابھی کیا آگے کہا ہے؟ طلعت صاحب بات سنیں نا ان کی. کہ یہ دیکھیں خود اپنی زبان سے اقرار کر کے اب یہ بندہ اس کو دیکھ لے اس کی حالت کیا ہوگی. اب یہ بات ہی نہیں سن رہا. عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی ضیاء بھائی موجود ہوں میں. یہ طلعت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو منوا کے دکھائیں. نہیں آپ کریں بات ضیاء بھائی. دیکھیں جب انہوں نے خود اقرار کیا کہ اللہ کی نسبت جو ہے وہ بلندی کی طرف کی جاتی ہے اور سینکڑوں احادیث میں بھی لیکن بلندی کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہاں بالکل. اللہ ہاں جہاں جی سے اللہ بالکل نے وہ اسے اٹھایا ہے اپنی بالکل طرف، ہم نے کب انکار آپ کیا نے ہے؟ اپنی طرف کہا ہے. آپ دیکھیں آپ الفاظوں پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنی طرف یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہاں پر اللہ نہیں تھا، اپنی طرف اچھا اٹھایا. دیکھا طلعت صاحب ایسا ایک نہ سوال کرو کا جواب جو دیجیے، مطلب منہ سے جو لفظ مائنڈ نہ کہتے ہو کیجیے اسی گا. کے مطلب لینے بھی آپ نے. صرف جو ایک آپ منہ سوال سے کا جواب مطلب دے دیکھیں دیجیے لیتے گا، ہو نا، نوازش دیکھیں ہوگی. دیکھیں دیکھیں عبید اللہ بھائی. عثمان بھائی ایک منٹ صرف.
मेरा एक छोटा सा सवाल है इकट्ठे हो तलत जाओ, दो साहब तीन से। और बुला लो, हौसला इन्होंने करो, कहा है कि अल्लाह ताला की और तरफ हौसला जो है करो, बुलंदी और की दो तरफ तीन की और जाती इकट्ठे है, हो जाओ, बुलाओ। ठीक है। देख मैं ये पूछना चाहता हूँ वो बुलंदी कितनी होती है जिसकी तरफ की जाती है? क्या आपको उस मैंने बुलंदी एक में आसमान भी मिसाल आता दी है या है, नहीं आता? मैंने सुने, आप उसको देखिए हकीकत तलत मत बना साहब, लो। जब अल्लाह मेरा रब तलत साहब सुने, जब अल्लाह हर जगह मेरा मौजूद है, सुने, और तलत साहब मेरी बात बात सुने। सुने, और गाल भी सुन लो। मेरे रब की हिकमत है कि वो खुद दुनिया से हटा हुआ है, पोशीदा है, खुद पोशीदा है। नहीं को जी आसमान की आसमानियत, ये चांद सूरज की ये, इसमें मेरे रब की नूर नहीं छुप सकता। ये उसकी अपनी तलत हिकमत है, साहब उसकी अपनी हिकमत ठीक है, है वो हर तलत जगह साहब, मौजूद है। दुनिया ठीक की, तलत साहब आखिरत देखे की, ना, आसमान की कोई देखे जगह तलत ऐसी साहब, नहीं है जहां पर मेरा रब नहीं मौजूद। वो नूरो तलत नूर साहब है, दूसरे वो की बात पोशीदा भी है। सुन के बात किया करे। देखे ना, मिर्जा साहब भी कहते हैं खुदा आसमान से उतरेगा, जब हर जगह पे देखें, मौजूद आपको है मैं एक बात तो कहूँ, मिर्जा एक साहब बात क्यों कहूँ, उतार रहे सुने हैं, सर, क्यों सुने उतार रहे हैं सुने खुदा सुने को सुने आसमान सर, से? सुने, अब आप, हमारी जिस अब आपने कब्र में खुद इकरार किया सुने, है, अब आप जमात अहमदिया और छोड़ सुन दें, लेना, अब आप जमात अहमदिया छोड़ दें, सुन लेना, अपना वादा पूरा करें। और सुने, और आप मेरी बात भी सुनेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो पत्थर कंकरियां मारी हैं, ये आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मारी, मैंने मारी है। तो अल्लाह ताला के हाथ है। फिर अल्लाह ताला इसी कुरान में फरमा रहा है कि मैं दाहिने हाथ से उसे शारक से पकड़ लूंगा। तो आपके अल्लाह के हाथ है, अल्लाह अल्लाह ने खुद बताया है कुरान में। ये अकल भी दी है ना बिल्कुल अल्लाह लई ने। सा कमीज की सही है ना, ये लई जो सा। अकल है ना, जी ये तलत जो साहब अकल है ना, बात सुने, ये बाप दादों तलत के साहब अकीदों के लिए नहीं है। इस पर गौर करो, ये गौर करो जी। अपनी तरफ जो हम बनाए हुए, अल्लाह अपनी तरफ आसमान को उठा तलत लिया है, साहब ये जो इसका मतलब है मिर्जा जमीन साहब पर ने अल्लाह था लिखा ही है, नहीं। एक मिनट, तलत साहब ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि आसमान पर है अल्लाह ताला, तो क्या आप इस पर गौर नहीं करते? सर मुझे मिर्जा साहब ने बिल्कुल क्या गौर इन है, आयात की मुखालफत की है? बिल्कुल मुझे बता गौर है। दें। ये इंसानों क्या को नहीं, समझाने के मिर्जा लिए ये साहब ने नहीं क्या कहना इन आयात की जमीन मुखालफत के की है? अंदर भी रब की मौजूद क्या है मिर्जा निजाम, साहब लेकिन का जमीन ये के अंदर तो अकीदा नहीं। रब कुरान हमेशा के एक ऊंची की खिलाफ है तरफ कि अल्लाह ताला निस्बत दी आसमान पर है? जाती है। मेरा सवाल इतना बता दें, मिर्जा और मेरे साहब भाई, का ये अकीदा मेरे कि भाइयों, अल्लाह मेरे ताला भाई, आसमान आप पर है, अपनी क्या ये देखे देखे कुरान करीम देखे के खिलाफ है देखे या नहीं? देखे, आप अपनी बातों पर महदूद रहे। तलत साहब उन्होंने क्या आपकी बात मुझे ले फरमाया, लेते आपका हैं। क्या नहीं जवाब फरमाया, देना हमारी है ये कि बहस मिर्जा नहीं, साहब का ये बहस अकीदा नहीं होती। कुरान तलत करीम आप के अब देखे, खिलाफ है या बहस नहीं को कि अल्लाह ताला फैलाए आसमान नहीं, पर है? समेटे, अ, क्योंकि समेटने से बहस का नतीजा निकलता है, नतीजा आपने निकालना नहीं है। बहस को तलत समेटे साहब मेरे भाई। आप देखे, बात सुने, सवाल अब के आप हमारी जवाब बात में सुने आपसे ना। पूछा जा रहा है उबैदुल्ला कि भाई, मिर्जा साहब ने जो उबैदुल्ला भाई बात कह की रहे हैं, है, मिर्जा साहब ने ये जो अकीदा अपना बयान किया यहाँ पर कि अल्लाह ताला आसमान पर देख रहा है, उनके चलो नजदीक अल्लाह अगर ताला उन्होंने ये मेरी बताया बात है, सुने ना पहले, और जनाब पहले बात तो सुन ले, मेहरबानी होगी कि अल्लाह 6 ताला बंदे बात आसमान करने वाले, पर एक भी देख खत्म हो रहा गई, है। दुआ शुरू सुने हो जरा, गया। क्या मिर्जा साहब का ये अकीदा कुरान करीम के खिलाफ है कि अल्लाह ताला आसमान पर? अभी मेरी सुनेंगे, सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है, मेरी सुनेंगे कुरान बात, करीम के खिलाफ मेरी है या बात नहीं? सुनेंगे, दूसरी मेरी बात बात नहीं सुनेंगे। सुननी मैंने, इसका जवाब देना फिर है अपनी कि खुद ही कुरान सुनाओ, करीम एक के दूसरे को खिलाफ सुनाते है रहो या नहीं? और एक दूसरे को हौसला देते रहो कि हमारे बाप दादा के हौसला नहीं, अकीदे सवाल जीत का गए, जवाब जीत गए, देना आप। हम जीत गए। आपने और मेरे तकरीर नहीं भाइयों, झाड़नी, ये कुरान सिर्फ में इतना तलत नहीं साहब बताना अब है आप, कि ये कुरान हमारे करीम के अच्छा, खिलाफ आप है मुझे या एक नहीं? बात बताएं, आपसे अगर सवाल इतना है, सुने ना आप बताएं अल्लामा मिर्जा रहमतुल्लाह साहब का अलैह, ये बात सुन अकीदा ले, चले उनकी सुन अल्लामा अल्लाह लें, साहब ताला सुन ले, तलत साहब की आसमान सुन पर लें। देख अल्लामा रहा है, जी, ये कुरान मौलाना करीम के रहमतुल्लाह अलैह खिलाफ सुन ले, है या नहीं? मौलाना रहमतुल्लाह 14वीं सदी के चले सुनाए रहमतुल्लाह तलत अलैह साहब। मौलवी साहब, आलम साहब सुन ले। आप मुझे ये बताएं मेरे प्यारे मोहतरम प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे सोने भाई, क्या अल्लाह ताला का निजाम जमीन पर, अल्लाह ताला का एक वजूद बना दिया आपने भाई, अल्लाह आसमान पर जनाब है। मेरा सवाल ये सुने, नहीं और है, जब मेरी बात पूरी होने देना, जनाब मेरे शोर मचा सवाल रहे तो आप भी मचाते रहो, मैं भी मचाता रहो, मैंने पूछी मचाए नहीं। शोर, अच्छा तलत साहब मचाए अब बैत शोर। कर लें, जिया भाई आ गए हैं, जिया भाई बैत करें इनको, या नहीं? जिया भाई बात इनको इतनी बैत पूछी बैत आपने। कर लें। आप कह दे जिया खिलाफ भाई है तो इनको, खिलाफ है, नहीं खिलाफ तो कह दे नहीं खिलाफ। मैंने तकरीर जिया भाई सुननी अब, नहीं है आपकी, ना ही आपने तकरीर साबित सुनने कर के लिए दिया है, बैठे हैं। ऐसे आपने सवाल बड़े का अच्छे जवाब तरीके दे, से मुख्तसर साबित जो कर रही आपसे है, पूछा है, उठा लिया क्या कमरा। मिर्जा सुने साहब का ये सुने, अकीदा कुरान ओ करीम के भाई खिलाफ सुने, है या नहीं है? सुने क्या उन्हें मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुने, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी शरीफ में हदीस है कि मेरे जनाब कुछ मैंने साहबियों हदीस नहीं को, सुन, ना 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 ना,
मैंने जो अबैदुल्ला सवाल भाई, आपसे पूछा उसका जवाब देना। बकवासा छोड़ो। मैंने ये अबैदुल्ला पूछा अबैदुल्ला है भाई, कि मिर्जा साहब का अकीदा कुरान करीम के खिलाफ है या नहीं है, इसका जवाब दें। अगर तो खिलाफ है कह दें खिलाफ है, अगर नहीं है तो कह दें नहीं, बात खत्म हो गई। मैंने आपसे ना हदीस सुननी है ना आपकी तकरीर सुननी, कोई बात नहीं सुननी। अबैदुल्ला भाई अभी उनको बैत करवाना था अभी, तो यही तो शायद वो मैंने चले पूछना गए। है। ज़िया अबैदुल्ला भाई, लतीफ भाई तुसी मेरी बैत एक नसाती मिनट, उन्होंने भाजी ऐसे हो गई निगानी है निगानी सी, 101 उन्होंने निगानी निगानी सी, उन्होंने माशाल्लाह कभी नहीं जी, सैयद फखरुल्लाह शाह साहब उनके तशरीफ सवाल लाए। का जवाब तक बच गया। बस जी ये इनका यही ज़िया भाई माशाल्लाह मुझे सैयद कहीं फखरुल्लाह शाह जाना साहब है, तशरीफ लाए मैं हैं। एक छोटी सी बात कह सकता हूँ। हाँ, ये जी। जो है ना, ये कादियानी जनाब जो गए हैं, इनको सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना लॉजिक से सुनते हैं। खुदा ताला ने इनमें वो सलाहियत नहीं कुरान पाक में लिखा है रखी हुई, हालांकि ये आयात में से इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही मिन क़ब्ल मौतिही, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो इस आयत को ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सबूत के तौर पर पेश किया करते थे। और ये जब इनका मतलब होता है ना, तो ये कहते हैं इसका ये कुरान में लिखा है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा, कि हमने कुरान को ज़ुबान के एतबार से आसान किया हुआ है और कुरान पाक का वही मतलब है। और आप उसकी तफसीर देखना चाहते हैं तो ये हदीस की बात ये शख्स कर रहा था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातर के साथ दर्जनों हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम में जो कहती हैं उनजिला ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। ये कादियानियों के, मैं कहना नहीं चाहता, मतलब मिर्ज़े पर तो ये बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात है मिर्ज़ा दज्जाल जो था वो सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स था। ये मिर्ज़े पर मतलब मेरे वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई हैं, जाकर देखें। पागल भी था, दज्जाल भी था। और मैं आखिर में एक छोटी सी बात सबको कहना चाहता हूँ, मेरे से एग्री करें या, लेकिन मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है मुसैलमा कज़्ज़ाब और मिर्ज़ा कादियानी, और मैं एक और छोटी सी बनाऊंगा जिसमें मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त भी दिखाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स को, हर गैर मुस्लिम को बड़ी इज्जत से मुखातिब करते थे। हरकल को आपने अजीम हरकल कह के पुकारा, लेकिन एक वाहिद शख्स ऐसा था जिसको उन्होंने ना सिर्फ इज्जत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया बल्कि उसके नाम के साथ लिखा, वो मेरी वेबसाइट पर वो ख़त लगा हुआ है, उसका असली ख़त का नक्श है, उस पर लिखा इसका नाम मुसलमा नहीं था, मुसलमानों ने, सहाबा ने इसको बिगाड़ दिया थोड़ा सा, मुसलमा को मुसलमा यानी कि छोटा मुसलमा कर दिया। और इसके साथ मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा अल कज़्ज़ाब, झूठों में भी सबसे बड़ा झूठा। तो मुझे एक बात से बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अब मिर्ज़े को कभी साहब ना कहें। मिर्ज़े के लिए इज़्ज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। और किसी कादियानी का मुसलमान होना अल्लाह ताला का उस पर एहसान है, किसी कादियानी का कोई एहसान नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मेरी बात सुन के सारे कादियानी अपने गलत और दज्जाली अकीदे पर कब्रों में चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, कुरान में साफ लिखी है एक बात बार बार कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सबको इकट्ठा कर लेगा। और ये तो इम्तिहान की दुनिया है, जिसने इम्तिहान देना है जैसा देता रहे, उसको इस बात की आज़ादी तो अल्लाह ताला ने दी हुई है। मैं ज़ाती तौर पर ये काम, ये पैगाम का काम इसलिए करता हूँ कि खुदा ताला मुझे माफ़ कर दे, मेरा कतई मकसद नहीं है। हाँ, खुदा ताला ने कहा आप हक़ का पैगाम पहुँचाएँ, वो हम करते हैं, लेकिन मेरी हर मुसलमान से दरख्वास्त है कि सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी ना करो। मेरी वीडियो है मुसैलमा कज़्ज़ाब पर, उसमें और कादियानी में 100% से ज़्यादा मुमासलत है। मिर्ज़े मतलब वो तो हुक्मरान भी था, यमामा का और सब कुछ था। मिर्ज़ा तो एक गंदे ख़ानदान का गंदा कीड़ा था। सॉरी, मैं आजकल ना मैंने इतना पढ़ लिया कादियानियत के बारे में कि मुझे कादियानियत से और कादियानियों से बदबू आती है अब। तो अल्लाह ताला सबको रहम करे। हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखाए,
लेकिन अगर इनके मुकद्दर में सीधा रास्ता नहीं है तो बल्कि वो लोग जो जानते हैं हक़ाइक़ क्या है और इन हक़ाइक़ को तोड़ते मरोड़ते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला की रज़ा है, जिसको चाहे हिदायत दे। लेकिन मैं अगर उनसे कोई बदला लेना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने इसी दज्जाली अकीदे पर कब्र में उतर जाए, बस। इससे ज़्यादा उनके लिए बड़ी बद्दुआ या बदला हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को पता है कि इंसान और इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, लेकिन हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने दुआ करने को कहा है। और मैं तो मिर्ज़े को ना सीन वाला साहब कहने का कहता हूँ ना स्वाद वाला कहता हूँ। ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। कहना है तो उसको मिर्ज़ा दज्जाल कहो, कहना है तो अल-कज़्ज़ाब कहो, लेकिन उसके लिए कतई कोई इज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मुझे कहीं जाना है यार भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। उस्मान भाई, मेरे ख्याल से अब आपसे नात ही सुननी रह गई। ज़िया भाई, जी सैयद, जी जी बैदुल्ला भाई। ज़िया भाई गुजारिश है, देखें डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की, अब भी की। देखें, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। इख्तलाफ राय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से इख्तलाफ रखता हूँ, और इख्तलाफ है कि हर कादियानी मेरे नज़दीक मुर्तद नहीं है। और दावती नुक्ता नज़र से किसी शख्सियत को साहब कह के बुला देना कोई गुनाह नहीं। भाई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इस पे। फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को भी एहतियात करनी चाहिए ना। ये चैनल है, इस चैनल पे फिर इस तरह फतवा साजी नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनको भी इस बात पर पाबंद करें कि बैदुल्ला भाई, फतवाबाजी ये न किया करें। फिर नहीं, हर एक की मौका फराई है। हमारे चैनल का कोई डिस्क्लेमर जो है ना वो जिया भाई के पास मौजूद है। अच्छा जी जिया भाई, बाकी ये है कि सैयद जफरुल्लाह शाह साहब आए थे, तो आप उनको एक बार दोबारा कहिए कि वो आए स्ट्रीम में मौजूद, शाह तशरीफ साहब लेकर तो आए। हैं, सबसे अहम तरीन इल्मी शख्सियत है हमारी स्ट्रीम की। शाह साहब को ले साथ। शाह साहब को मैं मैसेज करता हूँ, और चले गए थे, और डॉक्टर साहब बीच में बोल पड़े थे। हाँ शाह जी, साहब मैं उनको मैसेज करता हूँ। उस्मान अली भाई, आज आपसे नात भी सुननी है। जिया भाई फिर मुझे वो कनेक्ट करना पड़ेगा अभी, तो फिर मैं सुना देता हूँ। बाकी जो तकरीबन वो बैत बैत जो है जिया भाई, वो आज हो जानी थी, उन्होंने खुद ही मान लिया। और भी बहुत से उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, तो उनके भी जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिए हैं, यार भाई, ये लेकिन वो बहुत ढीठ खुद ही नहीं बंदे सुनना चाह बैत रहे। करना लेनी। उन्हें कभी भी नहीं बैत जी, नहीं हमारे करनी, और दिल से मोहर हमारे लगी है। ये बैत बैदुल्लाह करना भाई, लेनी वो है ही नहीं। हमने तो इसरार करना था ना कि अब आप अपना मुतालबा पूरा करें बैत का, क्योंकि उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया था। तो जिया भाई मुझे फिर थोड़ा वक्त दे, मैं फिर डिवाइस कनेक्ट कर लूँ। चले ठीक है। गैरती भाई, उतनी देर में जी आप जी, बात करना चाहते हैं तो कर लें, फिर आ जाते हैं उस्मान भाई। मैंने शाह साहब को मैं मैसेज कर दिया ये है। इकराम इलाही भाई भी मौजूद हैं, जिया भाई इकराम इलाही भाई भी मौजूद हैं, डॉक्टर जिशान साहब भी मौजूद थे। अगर उनको भी स्ट्रीम में लें, उनको बोलने का थोड़ा अपना वो तबसरा करें, तो फिर उसके हाँ, मैं मैं तब ये लिंक तक दोबारा दे देता हूँ। जो साथी आए थे, और भी काफी साथी आए थे, डॉक्टर तो शाम वो साहब भी हैं। इसमें मैं ऐड नहीं कर सका। मैं लिंक दे रहा हूँ, तो दोबारा साथी ज्वाइन कर लें। देखें, जी मैं तो बताइए। सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा जिया भाई कि दो सवाल मैंने तलत मरजाई से किए हैं। पूरी सुनने वाले इस स्ट्रीम को देख सकते हैं कि किसी एक का जवाब भी नहीं दिया। हमसे तो ये मुतालबा किया जाता है कि वो लफ्ज दिखाएं, आसमान का और जिंदा का। ठीक है, ये लफ्ज का मुतालबा किया जाता है, साबित ना करें, लफ्ज दिखाएं। जब हमने कहा कि सलीब पर चढ़ाया जाना ईसा अलैहिस्सलाम का, ये लफ्ज दिखाएं, तो फौरन भाग गए, बिल्कुल नहीं दिखाया। यहां तक कि सलीब पर चढ़ाया जाना का तर्जमा तक बयान नहीं किया कि सलीब पर चढ़ाए जाने को अरबी में क्या कहते हैं, ये भी बताना गवारा नहीं किया इन्होंने। और फिर इसी तरह जब हमने ये सवाल किया कि मिर्जा साहब ने ये जो बात लिखी है कि अल्लाह ताला आसमान पर देख रहा है, उनका ये अकीदा कुरान करीम के खिलाफ है,
या कुरान करीम के मुताबिक है कि अल्लाह ताला आसमान पर देख रहा है, उसका भी जवाब नहीं दिया। वजह क्या थी? अगर वो कहते हैं कि कुरान करीम के खिलाफ है तो मामला दूसरा बनता था। अगर वो कहते हैं कि कुरान करीम के खिलाफ नहीं है तो फिर साबित करना पड़ता कि हमारा ये अकीदा कि अल्लाह ताला आसमान पर है कैसे कुरान करीम के खिलाफ है, जबकि मिर्जा साहब का अकीदा कैसे दुरुस्त है और हमारा कैसे गलत है, वो साबित नहीं करते थे। या तो मिर्जा साहब को भी गलत मानना पड़ता अगर हमें गलत करार देना था। तो यही वजह थी कि तलत मरजाई साहब ने फौरी तौर पे ग्रुप से लेफ्ट होना चाहा। 2 सवाल पूरी स्ट्रीम में मैंने बार-बार किए, दोनों का जवाब नहीं दिया गया। जी ज़िया भाई, किसी साथी को अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, या कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो करें। अभी कोई साथी शामिल होता है तो ऐड करते हैं। मेरी खुद तबीयत नहीं ठीक थी, काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उस्मान भाई ने कहा कि पहले इन्होंने कल मुझे कहा था कि डिबेट करनी है, तो कल फिर उस्मान भाई ने रिमाइंड भी नहीं करवाया, तो कल दिन के टाइम बात हुई थी, तो रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गया था मैं। तो अभी फिर आज इन्होंने कहा कि रात या ये वेट करता रहा है, वो कह रहा है कुरान पाक से। आपने देखा कि ये पूरी बहस के दौरान इस बंदे ने गर्दान ये लगाई हुई थी कुरान से साबित करी, और जैसे हम कुरान पाक पढ़ने लगते थे इस बंदे की हरकतें आपने चेक की, कैसी हरकतें करने लग गया। जैसे कुरान पाक की आयत पढ़ने लगते थे वैसे हरकतें शुरू कर देते थे। ये सारी कादियानियत यही है। जिस भी कादियानी को आप पकड़ लें वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इसने ये तलत मिर्ज़ई ने आज जो हरकतें, ये सिर्फ कुरान पाक का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब बात आ जाती है कुरान पे तो फिर ऐसे इनके आसान खता होते हैं जैसे इस तलत मिर्ज़ई की हालत में। कितनी शदीद उसको तकलीफ होती थी जैसे मैं कुरान पाक याद करता। अल्लाह इनको हिदायत दे। उस्मान अली भाई आ गए, नाज शरीफ सुनते हैं उनसे। जी उस्मान भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक का अगर कोई इशू है तो माइक ठीक करें। माइक है तो ओपन ही, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। लगता है आपके साथ भी मिर्जा साहब का निशान हो गया। सुमान अली भाई कोई नहीं आ रही आवाज़, लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। शायद इनका कोई माइक का इशू था तो वो लीव करके अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो मैं अपने नाजरीन को और जितने भी भोले वाले कादियानी जो स्कल्ट में फंसे हुए हैं वो आज की ये डिबेट लाजमी देखें, सुने और गौर करें कि जब कुरान का नाम लिया जाता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, कुरान पाक से दलील देने की कोशिश की जाती है तो कादियानी आगे से ऐसी हरकतें करते हैं। पूरे 1.5 घंटे इस बंदे की ज़ुबान पे एक ही गर्दान थी, कुरान से साबित करें, और जैसे ही कुरान पाक की आयत पढ़ने लगता था वहीं बीच में टोक के कहता था नहीं नहीं कुरान से साबित करें। फिर कुरान पाक की आयत पढ़ने लगता नहीं नहीं कुरान से साबित करें। ये इनकी इल्मी यतीमी और बेचारों की बेबसी का आलम है कि इनको पता है कि यहाँ से साबित होना है, इसलिए बात नहीं करने देते, सुनते नहीं है, रोला डालते हैं। तो हमारी तो दुआ ही है, दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और वो लोग जो किसी गलत फहमी में इन मरबियों के चक्कर में धोखेबाजी में आके इस कल्ट में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी हिदायत का सामान बनाए हमारी इस काविश को। और जितने अहबाब यहाँ पे मौजूद है, काइंडली ये हमारा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें और ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया करें सोशल मीडिया। उस्मान अली भाई आ गए हैं, दोबारा चेक करते हैं, शायद ठीक हो गया। जी ज़िया भाई बताइएगा, आवाज़ आ रही है अब? हाँ आप ज़बरदस्त आ गए, अरसा दराज हो गया जी सुने। हेलो, आवाज़ आ आवाज़? रही है आपकी? जी ठीक है ज़िया भाई। बिस्मिल्लाह करें। जी तमाम अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु।
ہے رسول امین خاتم المرسلین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین ہے عقیدہ یہ اپنا باسط کو یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین جزاک اللہ عثمان بھائی، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔